ایک سوال جو اکثر ذہن میں آتا ہے، خاص طور پہ پاکستان سے باہر، وہ یہ ہے کہ کیا پاکستان انتہا پسندوں کا گڑھ ہے، یا پھر کیا یہ خود ان دہشت گرد گروہوں کا شکار ہے جو آپ کہہ سکتی ہیں بڑی طاقتوں کی جیو سیاسی شطرنج کا نتیجہ ہے؟ یہ ایک بہت ہی پیچیدہ سوال ہے، اور اس کا جواب ہاں یا نہ میں دینا تقریباً ناممکن ہے۔ بالکل، اور اسی پیچیدگی کو مدیحہ افضل کی کتاب پاکستان انڈر سیج کھولنے کی کوشش کرتی ہے۔ آج ہم اسی کتاب میں جو سروے اور تحقیق ہے نا، اس کی بنیاد پر پاکستانی عوام کی سوچ کی گہرائی میں اترنے کی کوشش کریں گے۔ جی، ہمارا مقصد یہاں اپنی رائے دینا نہیں ہے، بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ اعداد و شمار کیا کہتے ہیں کہ ایک عام پاکستانی دہشت گردی، مختلف تنظیموں، امریکہ اور بھارت کے بارے میں آخر سوچتا کیا ہے۔ اور یہ جاننا اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ جو تصویر عالمی میڈیا پر دکھائی جاتی ہے وہ اکثر زمینی حقیقت سے بہت بہت مختلف ہوتی ہے۔ بالکل۔ تو آئیے اس کی تہیں کھولتے ہیں اور شروعات ہی ایک ایسے نقطے سے کرتے ہیں جس نے مجھے بھی چونکا دیا تھا۔ 2013 میں جب پاکستانیوں سے پوچھا گیا کہ کیا اسلام کے دفاع کے نام پر عام شہریوں پر تشدد جائز ہے، جی، تو آپ کا کیا خیال ہے کتنے فیصد لوگوں نے ہاں کہا ہوگا؟ صرف 11%، یعنی 89% پاکستانیوں نے کہا کہ یہ بالکل بھی جائز نہیں۔ یہ اعداد و شمار اپنے آپ میں تو بہت اہم ہے، لیکن جب آپ ان کا موازنہ ماضی سے کرتے ہیں نا تو تصویر اور بھی واضح ہو جاتی ہے۔ ماضی سے مطلب کتنا فرق تھا؟ بہت بڑا۔ صرف 9 سال پہلے 2004 میں صرف 41% لوگ اس قسم کے تشدد کے خلاف تھے۔ تو سوال یہ ہے کہ 9 سال میں 41% سے 89%، یہ اتنی بڑی چھلانگ کیسے لگی؟ یہاں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ اس تبدیلی کی وجہ کوئی بیرونی دباؤ نہیں تھا، بلکہ پاکستان کا اپنا تلخ تجربہ تھا۔ مجھے یاد ہے 2004-05 تک دہشت گردی ایک ایسی خبر ہوتی تھی جو کہیں دور، افغانستان میں یا کشمیر میں؟ ہاں بالکل، لیکن 2006 کے بعد جب تحریک طالبان پاکستان یعنی TTP نے ملک کے اندر کارروائیاں شروع کیں تو یہ آگ ہمارے اپنے شہروں تک، ہمارے بازاروں تک پہنچ گئی۔ بالکل، جب لوگوں نے اپنے پیاروں کو کھویا، جب روزمرہ کی زندگی میں خوف شامل ہو گیا، تو دہشت گردی کا تصور ایک نظریاتی بحث سے نکل کر ایک ذاتی حقیقت بن گیا۔ تو یہ اعداد و شمار اسی حقیقت کو دکھا رہے ہیں؟ جی، جب تشدد آپ کے دروازے پر دستک دیتا ہے تو آپ کی سوچ میں ابہام کی گنجائش ختم ہو جاتی ہے۔ اچھا، یہ تو ہوئی تشدد پر عمومی رائے، لیکن کیا پاکستانی عوام تمام شدت پسند گروہوں کو ایک ہی نظر سے دیکھتے ہیں یا ان میں فرق کیا جاتا ہے؟ سروے تو کچھ اور ہی بتاتے ہیں۔ جی ہاں، اور یہیں سے پاکستانی عوام کی سوچ کی پیچیدگیاں سامنے آنا شروع ہوتی ہیں۔ جب تحریک طالبان پاکستان یعنی TTP کی بات آتی ہے تو رائے بالکل واضح ہے۔ واضح مطلب 60% لوگ اس گروہ کے سخت مخالف ہیں، حمایت کرنے والے تقریباً نہ ہونے کے برابر ہیں۔ وجہ بھی صاف ہے، TTP نے براہ راست پاکستانی ریاست، فوج اور سب سے بڑھ کر عام شہریوں کو نشانہ بنایا، اور خاص طور پر دسمبر 2014 کا پشاور اسکول حملہ، اس نے تو جیسے قوم کی روح پر ایک نہ بھرنے والا زخم لگا دیا تھا۔ اس کے بعد تو اگر کسی کے ذہن میں کوئی نرم گوشہ تھا بھی تو وہ ختم ہو گیا۔ بالکل، اس کے بعد کوئی ابہام نہیں رہا تھا۔ لیکن جب یہی سوال لشکر طیبہ یعنی LT کے بارے میں پوچھا جاتا ہے تو جوابات بدل جاتے ہیں۔ کیسے بدل جاتے ہیں؟ اس گروہ کی مخالفت کرنے والے 36% ہیں، جو TTP کے 60% سے کافی کم ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ 14% لوگ اس کی حمایت بھی کرتے ہیں۔ 14%؟ یہ تو ایک قابل ذکر تعداد ہے۔ جی، بھلے اقلیت میں ہو لیکن TTP کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے۔ یہی حال القاعدہ اور افغان طالبان کا ہے، جن کی حمایت بالترتیب 7 اور 9% ہے، یعنی بہت ہی کم۔ لیکن یہاں ایک اور چیز ہے جو مجھے بہت عجیب لگی۔ ان تینوں گروہوں کے معاملے میں لشکر طیبہ، القاعدہ اور افغان طالبان، تقریباً 38 سے 49% لوگوں نے کوئی جواب ہی نہیں دیا، پتہ نہیں یا کوئی رائے نہیں۔ جی، یہ بات اہم نکتہ ہے۔ یہ عجیب اس لیے ہے نا کہ اگر اس خاموشی کی وجہ صرف خوف ہوتا تو TTP پر تو سب سے زیادہ خاموشی ہونی چاہیے تھی، سب سے بڑا خطرہ تو وہی ہے، مگر وہاں جواب دینے کی شرح سب سے زیادہ ہے۔ آپ نے بالکل صحیح نکتہ پکڑا۔ یہ جواب نہ دینا صرف خوف کی علامت نہیں ہے، اس کی کئی اور وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک وجہ
تذبذب یا کنفیوژن ہو سکتی ہے۔ کنفیوژن کیسے؟ خاص طور پر لشکر طیبہ جیسی تنظیموں کی جو فلاحی شاخ ہے، جماعت الدعوات، اس نے فلاحی کاموں کا ایک بڑا نیٹ ورک بنایا ہے۔ کتاب میں 2005 کے زلزلے کے ایک متاثرہ شخص کی ایک بہت زبردست مثال ہے۔ ہاں، وہ میں نے بھی پڑھی۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے نہیں معلوم کہ یہ گروہ تشدد میں ملوث ہیں یا نہیں، اور سچ پوچھیں تو مجھے پرواہ بھی نہیں۔ انہوں نے میرا علاج کیا، مجھے کھانا دیا، یہی میرے لیے اہم ہے۔ بالکل، یہ ایک چھوٹی سی مثال دکھاتی ہے کہ زمینی حقیقت کتنی پیچیدہ ہے۔ جب ریاست ناکام ہوتی ہے تو جو بھی اس خلا کو پر کرتا ہے، لوگ اس کے بارے میں ایک مختلف رائے رکھتے ہیں۔ تو یہ خاموشی، خوف، کنفیوژن اور ان تنظیموں کے دوہرے کردار، ان سب کا ایک مرکب ہے؟ جی، کہہ سکتے ہیں۔ اچھا، یہ جو ابہام اور تضاد کی بات ہے نا، یہ امریکہ اور القاعدہ کے معاملے میں تو ایک بالکل نئی سطح پر پہنچ جاتی ہے۔ کتاب میں پیپا سروے کا ایک نتیجہ ہے جس نے مجھے واقعی سوچنے پر مجبور کر دیا۔ کون سا؟ سروے کے مطابق 62% پاکستانی امریکیوں پر القاعدہ کے حملوں کی مخالفت کرتے ہیں، مطلب وہ اسے غلط سمجھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ تو منطقی بات لگتی ہے۔ لیکن اسی سروے میں جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا وہ امریکہ کے بارے میں القاعدہ کے نظریات سے متفق ہیں، تو 59% نے کہا ہاں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کسی کے عمل سے شدید اختلاف کریں لیکن اس کی سوچ سے اتفاق بھی کر لیں؟ یہ تضاد پاکستانی عوام کی نفسیات کو سمجھنے کی کنجی ہے۔ اس کی جڑیں پاکستان میں گہری اور تاریخی امریکہ مخالف سوچ میں ہے، یا اسلام بمقابلہ مغرب کا بیانیہ کہہ سکتے ہیں۔ 2011 کے ایک سروے میں 77% پاکستانیوں نے کہا کہ امریکہ کا ایک بڑا مقصد اسلامی دنیا کو کمزور اور تقسیم کرنا ہے۔ اچھا، تو جب آپ اس اینک سے دیکھتے ہیں تو القاعدہ کے امریکہ مخالف نظریات میں آپ کو سچائی نظر آنے لگتی ہے، بھلے ہی آپ ان کے طریقہ کار سے متفق نہ ہوں۔ اور میرے خیال میں اس میں صرف مذہبی بات نہیں، قومی خود مختاری اور غیرت کا بھی ایک بہت بڑا عنصر شامل ہے۔ لوگوں کو شدت سے یہ احساس ہوتا ہے کہ امریکہ ہماری عزت نہیں کرتا، ہماری خود مختاری کو پامال کرتا ہے۔ بالکل، ریمنڈ ڈیوس کا واقعہ یاد ہے؟ ہاں، ایک امریکی لاہور میں 2 لوگوں کو قتل کرتا ہے اور اسے ملک سے نکال لیا جاتا ہے، اور پھر عوام اس کا موازنہ عافیہ صدیقی کے کیس سے کرتے ہیں۔ انہیں صاف نظر آتا ہے کہ یہاں انصاف کا دوہرا معیار ہے۔ بالکل، اور اسی بیانیے کو سب سے زیادہ تقویت ڈرون حملوں سے ملی۔ یہ صرف ہلاکتوں کا معاملہ نہیں تھا، اسے قومی غیرت پر حملے کے طور پر دیکھا گیا۔ جن لوگوں کو ان حملوں کا علم تھا، ان میں سے 97% نے انہیں ایک بہت بری چیز قرار دیا۔ 97%؟ جی، ان کا ماننا تھا کہ ان حملوں میں بے تحاشا بے گناہ لوگ مارے جاتے ہیں۔ تو جب القاعدہ کہتا ہے کہ امریکہ ایک ظالم طاقت ہے، تو بہت سے پاکستانیوں کو اپنے تجربات کی بنیاد پر یہ بات سچ لگتی ہے۔ بہت خوب۔ تو جس طرح القاعدہ پر عوامی رائے کو امریکہ کے آئینے میں دیکھا جاتا ہے، کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسی طرح لشکر طیبہ پر رائے کا تعلق براہ راست بھارت سے ہے؟ بالکل، اس تعلق کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ پاکستانی عوام اپنا سب سے بڑا خطرہ کس کو سمجھتے ہیں۔ کس کو سمجھتے ہیں؟ 2014 کے ایک سروے میں جب لوگوں سے پوچھا گیا کہ پاکستان کے لیے سب سے بڑا خطرہ کون ہے، تو 51% نے بھارت کا نام لیا۔ 51% نے؟ جی، اس کے مقابلے میں صرف 25% نے طالبان کو اور صرف 2% نے طالبان کو سب سے بڑا خطرہ قرار دیا۔ یہ تو حیران کن بات ہے۔ مطلب ملک کے اندر روزانہ آپ پر حملے کرنے والے گروہوں سے زیادہ بڑا خطرہ لوگ پڑوسی ملک کو سمجھتے ہیں۔ اس کی وجہ ایک لفظ میں ہے: کشمیر۔ پاکستانیوں کی اکثریت کے لیے کشمیر صرف زمین کا ایک ٹکڑا نہیں، یہ ایک قومی غیرت، شناخت اور ناانصافی کی علامت ہے۔ صحیح۔ عوام کی نظر میں کشمیر پر بھارتی قبضہ غیر قانونی ہے، اور وہ کشمیریوں کے حق خود ارادیت کی حمایت کرتے ہیں۔ لشکر طیبہ کا پورا بیانیہ اسی ایک نکتے کے گرد گھومتا ہے۔ وہ خود کو پاکستان کے دشمن کے خلاف لڑنے والی قوت کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عوام کی نظر میں ایک قسم کی تفریق ہے کہ جو گروہ ہمیں یعنی پاکستانیوں کو نقصان پہنچائے وہ برا دہشت گرد ہے، اور جو ہمارے دشمن کو نقصان پہنچائے وہ اتنا برا نہیں؟ یہ تھوڑی سادہ تقسیم ہوگی، لیکن عوامی جذبات کی سمت کچھ ایسی ہی ہے۔ یہ ایک لاشعوری تفریق ہے کہ اندرونی دشمن یعنی ٹی ٹی پی اور بیرونی دشمن یعنی بھارت کو نشانہ بنانے والے گروہوں میں فرق ہے۔ اچھا۔ اسی لیے لشکر طیبہ کے لیے مخالفت کم اور کچھ حد تک حمایت بھی پائی جاتی ہے، کیونکہ ان کا ہدف وہ ملک ہے جسے عوام اپنا سب سے بڑا خطرہ سمجھتے ہیں۔
ہم نے خارجہ پالیسی اور قومی دشمنوں کی بات کی، لیکن ان سب بیانیوں کے پیچھے مذہب کا بھی تو ایک بنیادی کردار ہے، خاص طور پر شریعت اور جہاد جیسے الفاظ۔ عوام ان تصورات کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ ایک اور بہت دلچسپ پہلو ہے۔ سروے بتاتے ہیں کہ 84% پاکستانی ملک میں شریعت کو سرکاری قانون کے طور پر نافذ کرنے کے حق میں ہیں۔ 84%؟ یہ تو بہت بڑی تعداد ہے۔ جی، اور یہ سن کر مغرب میں اکثر لوگ یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ پاکستانی عوام طالبان جیسا نظام چاہتے ہیں۔ لیکن یہاں سب سے اہم سوال یہ ہے کہ عوام کے نزدیک شریعت کا مطلب کیا ہے؟ اور جب ان سے یہ پوچھا جاتا ہے تو جواب بالکل مختلف ہوتا ہے۔ بالکل، اکثریت کے نزدیک شریعت کا مطلب سخت سزائیں یا پابندیاں نہیں ہیں۔ ان کے لیے شریعت ایک مثالی نظام کا نام ہے، جہاں انصاف ہو، بدعنوانی کا خاتمہ ہو، حکومت عوام کا خیال رکھے۔ اور یہاں تک کہ عورتوں کو تعلیم حاصل کرنے اور کام کرنے کی مکمل آزادی ہو۔ جی، تو وہ جس شریعت کی بات کر رہے ہیں وہ دراصل ایک بہتر اور منصفانہ نظام حکومت کا مطالبہ ہے۔ یہ تو وہ تصویر بالکل بھی نہیں جو عام طور پر پیش کی جاتی ہے۔ اور جہاد کے بارے میں کیا تصور پایا جاتا ہے؟ یہاں بھی تصور بہت لیئرڈ ہے، مطلب اس کی کئی پرتیں ہیں۔ جب لوگوں سے پوچھا گیا کہ جہاد کا کیا مطلب ہے تو 45% نے کہا کہ اس کا مطلب بے وقت نیکی کے لیے ذاتی جدوجہد کرنا اور امت مسلمہ کے دفاع کے لیے جنگ کرنا ہے۔ مطلب دونوں چیزیں ایک ساتھ؟ جی، ان کے ذہن میں جہاد کے یہ دونوں پہلو ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ مسلح جدوجہد کا تصور پاکستانی ذہنیت سے خارج نہیں ہے، خاص طور پر جب بات کشمیر یا فلسطین جیسے مسائل کی ہو۔ تو ان تمام باتوں کا خلاصہ کیا نکلتا ہے؟ ایک طرف عوام کی بھاری اکثریت عام شہریوں کے خلاف تشدد کو مسترد کرتی ہے، لیکن دوسری طرف امریکہ اور بھارت کے خلاف گہری شکایات کی وجہ سے وہ بعض گروہوں کے بارے میں نرم گوشہ بھی رکھتے ہیں۔ یہ تو بہت ہی پیچیدہ تصویر ہے۔ بالکل، اور یہی اس تحقیق کا سب سے اہم نقطہ ہے۔ پاکستانی عوام کی سوچ نہ تو یکسر انتہا پسند ہے اور نہ ہی مکمل طور پر لبرل۔ وہ دہشت گردی کے ذاتی تجربے اور خارجہ پالیسی، قومی خود مختاری اور مذہبی شناخت پر مبنی طاقتور تاریخی بیانیوں کے درمیان کہیں پھنسے ہوئے ہیں۔ صحیح۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ مختلف شدت پسند گروہوں میں ان کے اہداف کی بنیاد پر واضح فرق کرتے ہیں، یعنی وہ گروہ جو ملک کے اندر دشمن ہیں اور وہ جو ملک سے باہر سمجھے جانے والے دشمنوں سے لڑ رہے ہیں۔ یہ سارے گفتگو مجھے ایک آخری سوال پر لا کر چھوڑتی ہے، جس پر شاید ہمارے سننے والوں کو بھی سوچنا چاہیے۔ اگر عوام کی سوچ دہشت گردی کے خلاف اتنی واضح ہے اور ان کی اکثریت ایک منصفانہ اور جدید معاشرہ چاہتی ہے، تو پھر وہ کون سی ریاستی پالیسیاں اور تاریخی فیصلے تھے جنہوں نے معاشرے میں ایسی دراڑیں پیدا کیں کہ انتہا پسند بیانیوں کو یہاں جڑ پکڑنے اور پنپنے کا موقع ملا؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب شاید ہمیں اپنی تاریخ میں تلاش کرنا ہوگا۔ SAK بکس یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ آج ہمارے پاس جو مواد ہے وہ واقعی کافی پیچیدہ اور دلچسپ ہے۔ یہ پاکستان میں دہشت گردی کے بارے میں ہے، لیکن اس زاویے سے جس پر شاید اتنی بات نہیں ہوتی، یعنی کہ عام لوگ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں اور وہ ایسا کیوں سوچتے ہیں۔ ہمارے پاس ایک کتاب کے کچھ اقتباسات ہیں جو عوامی رائے، ریاستی پالیسیوں اور اس مسئلے کے تاریخی پس منظر پر روشنی ڈالتے ہیں۔ تو آئیے اس گتھی کو سلجھاتے ہیں۔ جی بالکل، اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ پاکستانی عوام کی سوچ میں ایک گہرا تضاد پایا جاتا ہے۔ ہمارے ذرائع میں 2015 کا ایک سروے ہے جس کے مطابق 82% لوگ ملک میں اسلامی انتہا پسندی پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہیں۔ 82%، یہ تو بہت بڑی تعداد ہے۔ جی، لیکن جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ اس کے پیچھے کون ہے تو جوابات بہت الجھے ہوئے اور پیچیدہ ہو جاتے ہیں۔ اچھا، تو یہ سیدھا معاملہ نہیں ہے کہ لوگ عسکریت پسندوں کے خلاف ہیں۔ ان کے خیالات میں کیا پیچیدگی ہے؟ ذرائع کے مطابق عوامی بیانیے کی 3 اہم اقسام ہیں۔ ٹھیک ہے، پہلی قسم کون سی ہے؟ پہلی قسم دفاعی بیانیہ ہے۔ اس سوچ کے مطابق طالبان جو کچھ کر رہے ہیں وہ اپنے دفاع میں کر رہے ہیں۔ اپنے دفاع میں؟ جی، ان کا ماننا ہے کہ پاکستانی فوج نے امریکہ سے پیسے لے کر ان پر حملہ کیا اور اب وہ صرف جوابی کارروائی کر رہے ہیں۔ یعنی یہ بالکل وہی بات ہے جو طالبان خود کہتے ہیں،
ہمارے ذرائع میں لاہور کے ایک دکاندار کا کال ہے جو کہتا ہے طالبان کچھ برے کام کر رہے ہیں لیکن وہ یہ صرف اپنے دفاع میں کر رہے ہیں۔ ایسا ہی لگتا ہے۔ اب آتے ہیں دوسرے بیانیے پر، جو شاید سب سے زیادہ عام ہے، سازشی نظریہ۔ سازشی نظریہ۔ اس کے مطابق اصل مجرم طالبان نہیں بلکہ امریکہ اور بھارت ہے، جو پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے ان گروہوں کو فنڈز فراہم کرتے ہیں۔ اور اسی سے یہ مشہور خیال بھی جڑتا ہے کہ مسلمان کو نہیں مار سکتا۔ بالکل۔ ذرائع میں ایک طالب علم کا ذکر ہے جو کہتا ہے بم دھماکوں کے پیچھے بڑی وجہ امریکی اور بھارتی ایجنسیاں ہیں، تو اس نظریے کے مطابق یہ حملہ آور حقیقی مسلمان ہو ہی نہیں سکتے۔ صحیح۔ جی، اور یہ افواہیں بھی پھیلائی جاتی ہیں کہ پکڑے جانے والے جنگجو پاکستانی نہیں بلکہ ازبیک یا چیچن ہے یا شاید غیر مسلم ہے۔ اچھا، اور تیسرا بیانیہ؟ تیسرا بیانیہ جو نسبتاً کم عام ہے، نظریاتی ہے۔ اس کے مطابق طالبان یہ سب پاکستان میں ایک حقیقی اسلامی نظام قائم کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ جیسا کہ ایک ہائی اسکول ٹیچر نے کہا، وہ بھی اسلام چاہتے ہیں۔ خدا کا پیغام پھیلانا مسلمانوں کا فرض ہے، وہ صرف اپنا فرض پورا کر رہے ہیں۔ جی، لیکن یہاں پر وہ تضاد آتا ہے جس کا آپ نے شروع میں ذکر کیا تھا۔ ایک طرف طالبان کے مقاصد کے لیے کچھ ہمدردی نظر آتی ہے، لیکن دوسری طرف عوام ان کی طرز حکمرانی کو مکمل طور پر مسترد کرتے ہیں۔ بالکل۔ یہی اس معاملے کا سب سے دلچسپ پہلو ہے۔ 2009 کے ایک سروے سے پتہ چلتا ہے کہ 70% پاکستانیوں کو حکومت سے ہمدردی تھی اور وہ نہیں سمجھتے تھے کہ طالبان بہتر انصاف، گورننس یا غریبوں کی مدد کر سکتے ہیں۔ تو یہ تو ایک بہت بڑا تضاد ہے، ایک طرف ہمدردی لیکن دوسری طرف ان کے نظام پر مکمل عدم اعتماد۔ سب کا خیال تھا کہ طالبان لڑکیوں کو اسکول جانے یا خواتین کو کام کرنے کی اجازت نہیں دیتے۔ اور جب سوات میں ایک لڑکی کو کوڑے مارنے کی ویڈیو سامنے آئی تو پورے ملک میں شدید غصہ دیکھا گیا۔ جی بالکل۔ تو ان سب باتوں کا مطلب کیا نکلتا ہے؟ تو مطلب یہ ہوا کہ طالبان کے لیے عوامی ہمدردی ان کی حکمرانی کی صلاحیت کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ یہ پاکستان کے قومی مظلومیت کے احساس، امریکہ مخالف جذبات اور بھارت کے بارے میں گہرے شکوک و شبہات سے جڑی ہوئی ہے۔ یہ ایک پیچیدہ نفسیاتی منظر نامہ ہے جہاں عسکریت پسندوں کے عمل کو بیرونی سازشوں اور قومی دفاع کے آئینے میں دیکھا جاتا ہے۔ بالکل۔ یہ واقعی پیچیدہ ہے، لیکن یہ سوچیں، یہ کہانیاں، یہ سازشی نظریات، یہ کہیں نہ کہیں سے تو آ رہے ہوں گے۔ کیا یہ صرف لوگوں کی آپس کی باتیں ہیں یا اس میں ریاست کا بھی کوئی کردار ہے؟ آپ نے بالکل صحیح نقطہ اٹھایا۔ جی، یہ خیالات ہوا میں پیدا نہیں ہوتے، انہیں اکثر ریاستی بیانیے سے تقویت ملتی ہے، اور ریاستی بیانیے میں اکثر ایک چیز نظر آتی ہے، الزام دوسروں پر ڈالنا، جسے بلیم گیم کہتے ہیں۔ جی، جب بھی کوئی بڑا دہشت گرد حملہ ہوتا ہے تو سرکاری طور پر ذمہ داری قبول کرنے والے گروہوں پر توجہ دینے کے بجائے پوشیدہ ہاتھ یا بھارت کی ایجنسی را پر الزام لگا دیا جاتا ہے۔ اس کی کوئی مثال ہمارے ذرائع میں موجود ہے؟ جی بالکل۔ 2016 میں کوئٹہ کے ہسپتال پر ایک بڑا حملہ ہوا تھا، اس کی ذمہ داری جماعت الاحرار اور داعش دونوں نے قبول کی تھی۔ اچھا۔ لیکن سرکاری بیانیہ اسے چین پاکستان اقتصادی راہداری یعنی سی پیک کو سبوتاج کرنے کی بھارتی کوشش قرار دیتا رہا۔ اور سیاستدان بھی تو یہی زبان استعمال کرتے ہیں۔ 2013 میں پشاور کے ایک چرچ پر حملہ ہوا، جی مجھے یاد ہے۔ جس کی ذمہ داری طالبان کے ایک دھڑے نے قبول کی، لیکن عمران خان اور مولانا فضل الرحمان جیسے رہنماؤں نے اسے امن مذاکرات کو ناکام بنانے کی سازش قرار دیا۔ تو اس طرح اصل مجرموں سے توجہ ہٹ جاتی ہے۔ بالکل۔ اور یہاں بنیادی سوال پیدا ہوتا ہے کہ ریاست ایسا کیوں کرتی ہے؟ جی کیوں کرتی ہے؟ دیکھیں، اس کی جڑیں اس پاکستانی بیانیے میں ہیں جسے ریاست نے خود کئی دہائیوں میں تشکیل دیا ہے۔ اس بیانیے کے دو بنیادی ستون ہیں، اسلام اور بھارت سے وجودی خطرہ۔ یعنی اپنی قومی شناخت بنانے اور بھارت سے خود کو الگ دکھانے کے لیے اسلام کو مرکز میں رکھا گیا۔ جی، یہاں تک کہ فوج کا نظم العین، ایمان، تقوی، جہاد فی سبیل اللہ بھی اسی نظریے کی عکاسی کرتا ہے۔ بالکل، اور اسی نظریے نے 1980 کی دہائی میں جہادی گروہوں کی تشکیل کے لیے بنیاد فراہم کی۔ جب سوویت یونین نے افغانستان پر حملہ کیا
تو پاکستان نے امریکہ اور سعودی عرب کی مدد سے اس جنگ کو ایک مقدس جہاد کے طور پر پیش کیا۔ اس کا مقصد صرف سوویت یونین کو روکنا نہیں تھا؟ نہیں، اس کا دوسرا اہم مقصد بھارت کے مقابلے میں افغانستان میں اسٹریٹجک گہرائی حاصل کرنا تھا۔ تو اس اسٹریٹجک گہرائی کی پالیسی نے ملک میں شدت پسندی کی بنیاد رکھی؟ جی۔ اس جنگ نے پاکستان میں ہتھیاروں، پیسوں اور انتہا پسندانہ نظریات کا سیلاب برپا کر دیا۔ جب سوویت یونین افغانستان سے نکلا تو ISI نے ان تربیت یافتہ جہادی گروہوں میں سے کچھ کا رخ کشمیر کی طرف موڑ دیا۔ اور یہیں سے اچھے طالبان اور برے طالبان کی تفریق پیدا ہوئی۔ اچھا، یہ اچھے اور برے طالبان کی تفریق بہت سننے میں آتی ہے، اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اچھے طالبان وہ تھے جنہیں ریاست اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر سکتی تھی، جیسے کشمیر میں۔ اور برے طالبان وہ جو خود ریاست کے خلاف ہو گئے؟ بالکل، یہ تفریق ریاستی پالیسی کا مرکزی نقطہ بن گئی۔ اچھے طالبان وہ گروہ تھے جیسے لشکر طیبہ جو ریاست کے اسٹریٹجک اثاثے سمجھے جاتے تھے اور جن کا ہدف بھارت تھا۔ اور برے طالبان وہ تھے جیسے تحریک طالبان پاکستان جو خود پاکستانی ریاست کے لیے خطرہ بن گئے۔ اچھا، اب سمجھ آیا۔ یہی وجہ ہے کہ حافظ سعید جیسے رہنماؤں پر بین الاقوامی پابندیوں کے باوجود وہ پاکستان میں آزادانہ جلسے کرتے رہے۔ جی، اور کالعدم تنظیمیں فلاحی اداروں کے نام پر کام کرتی رہیں، کیونکہ وہ سماجی خدمات کے ذریعے عوام میں اپنی جڑیں بھی مضبوط کرتی ہیں۔ بالکل، اور ریاست کے اس بیانیے اور ان پالیسیوں کا معاشرے پر جو گہرا اثر ہوا، اس کی سب سے واضح اور تکلیف دہ مثال ہمیں توہین رسالت کے قانون میں نظر آتی ہے۔ یہ وہ حساس معاملہ ہے جہاں ریاستی بیانیہ اور عوامی جذبات ایک ہو جاتے ہیں۔ جی، آپ 4 جنوری 2011 کے واقعے کی بات کر رہی ہیں، جب پنجاب کے گورنر سلمان تاثیر کو اسلام آباد میں دن دہاڑے قتل کر دیا گیا۔ جی، اور قاتل کوئی اور نہیں بلکہ ان کا اپنا سیکیورٹی گارڈ ممتاز قادری تھا۔ اور وجہ صرف یہ تھی کہ سلمان تاثیر نے توہین رسالت کے قانون کو کالا قانون کہا تھا، اور اس قانون کے تحت سزائے موت پانے والی ایک غریب عیسائی خاتون آسیہ بی بی کا دفاع کیا تھا۔ انہوں نے ٹویٹ بھی کیا تھا کہ وہ دائیں بازو کے دباؤ کے سامنے نہیں جھکیں گے۔ جی، کہ چاہے میں آخری آدمی ہی کیوں نہ بچ جاؤں۔ اس کا قاتل بن گیا۔ اس قتل کے بعد معاشرے کا رد عمل کیسا تھا؟ معاشرہ بری طرح تقسیم ہو گیا۔ ایک طرف لبرلز اور سیکولر طبقہ سوگ منا رہا تھا تو دوسری طرف ایک بہت بڑی تعداد ممتاز قادری کو ہیرو بنا رہی تھی۔ ہیرو؟ جی، ہیرو۔ وکلاء نے عدالت میں اس پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کیں، فیس بک پر اس کے ہزاروں فین پیج بن گئے۔ اور علماء نے بھی تو بیان جاری کیا تھا۔ جی، 500 سے زائد علماء نے ایک بیان جاری کیا جس میں لوگوں کو تاثیر کے جنازے میں شرکت سے منع کیا گیا اور قادری کی بہادری کو سراہا گیا۔ اور حکومت کا رد عمل کیا تھا؟ حکومت نے تاثیر کے قتل کے فوراً بعد ہی واضح کر دیا کہ وہ توہین رسالت کے قانون میں ترمیم کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی۔ تو اس واقعے نے معاشرے میں موجود گہری تقسیم کو بالکل بے نقاب کر دیا۔ جی، اور یہ بھی دکھایا کہ ریاست خود اپنے بنائے ہوئے بیانیے کے سامنے کتنی بے بس ہو سکتی ہے۔ اگر ہم اسے بڑے پیمانے پر دیکھیں تو یہ صورتحال کہاں سے پیدا ہوئی؟ دیکھیں، اس کی جڑیں پاکستان کی بدتدریج قانونی اسلامائزیشن میں ہے، خاص طور پر 1980 کی دہائی میں جنرل ضیاء الحق کے دور میں اس قانون کو مزید سخت بنایا گیا۔ اچھا؟ اس کے بعد توہین رسالت کے مقدمات میں ڈرامائی اضافہ ہوا۔ ایک تحقیق کے مطابق 1986 سے پہلے صرف 14 مقدمات درج ہوئے تھے، جبکہ 1986 سے 2010 کے درمیان یہ تعداد بڑھ کر 1274 ہو گئی۔ 1274! یہ تو بہت بڑا اضافہ ہے۔ بہت بڑا۔ اور جب 2016 میں سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد ممتاز قادری کو پھانسی دی گئی، تب بھی اس کے لیے ہمدردی کم نہیں ہوئی؟ بالکل نہیں۔ اس کے جنازے میں 1 لاکھ سے زیادہ افراد نے شرکت کی، جو کسی سیاسی جماعت کے لیے بھی ایک بہت بڑا مجمع ہوتا ہے۔ اور بعد میں اس کی قبر پر ایک باقاعدہ مزار تعمیر کر دیا گیا۔ جی، اس کے حامیوں کے لیے وہ ایک ہیرو اور شہید تھا، ناموس رسالت کا محافظ۔ ذرائع میں ایک نوجوان انجینئرنگ کے طالب علم کا ذکر ہے جو کہتا ہے کہ حکومت نے یہ کام امریکہ کو خوش کرنے کے لیے کیا ہے۔ جی، اور یہ کہ ایک اسلامی ریاست ایسے شخص کو کیسے پھانسی دے سکتی ہے جو نبی سے اتنی محبت کرتا ہو، یہ سوچ اس گہری تقسیم کی عکاسی کرتی ہے۔ تو ان سب باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی اور انتہا پسندی سے متعلق بیانیے بالکل سادہ نہیں ہیں۔ جی نہیں۔ یہ عوامی جذبات،
ریاستی پالیسیوں، تاریخی فیصلوں اور قومی شناخت کا ایک ایسا پیچیدہ جال ہے جو اسلام اور بھارت مخالف سوچ کے گرد بنا گیا ہے۔ اور یہ تمام عناصر ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کو تقویت دیتے ہیں۔ بالکل۔ آخر میں ایک سوچ طلب نکتہ چھوڑے جاتی ہوں۔ ہمارے ذرائع میں ایک ایسے واقعے کا ذکر ہے جہاں مبینہ طور پر سویلین حکومت نے فوج سے بعض عسکریت پسند گروہوں کی سرپرستی ختم کرنے کا مطالبہ کیا۔ اچھا۔ یہ پاکستان کے مستقبل کے لیے ایک بہت بڑا سوال اٹھاتا ہے۔ کیا ریاست خود کو اس بیانیے سے کبھی الگ کر پائے گی جسے بنانے میں اس نے کئی دہائیاں صرف کی ہیں؟ خاص طور پر جب ملک کا سب سے طاقتور ادارہ آج بھی اس بیانیے کے کچھ حصوں جیسے اچھے طالبان کے تصور کو قومی سلامتی کے لیے ضروری سمجھتا ہے۔ جی، یہی اصل سوال ہے۔ آج ہم پاکستان کے آئینی اور قانونی ڈھانچے کے ارتقاء پر ایک گہری نظر ڈال رہے ہیں۔ ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ وقت کے ساتھ خاص طور پر اسلام کے کردار کے حوالے سے قوانین اور ہمارے تعلیمی نظام میں کیا تبدیلیاں آئیں۔ بالکل، ہمارے پاس جو ذرائع ہیں وہ اس پورے سفر کا ایک بہت تفصیلی تجزیہ پیش کرتے ہیں۔ ہم 1956 کے آئین سے بات شروع کریں گے، پھر ضیاء الحق کے دور کی اہم قانون سازی دیکھیں گے اور اس کے اثرات پر بھی بات ہوگی۔ تو ہمارا مقصد ان اہم قانونی اور آئینی موڑوں کو سمجھنا ہے جنہوں نے آپ کہہ لیں جدید پاکستان کی شناخت کو، اس کی سماجی حرکیات کو تشکیل دیا ہے۔ تو آئیے اس کی تہوں کو کھولتے ہیں۔ اچھا، تو شروع میں جب پاکستان بنا، ایک بہت بڑا سوال یہ تھا کہ ریاست میں اسلام کا کردار کیا ہوگا؟ جی، ذرائع بتاتے ہیں کہ مسلم لیگ کا موقف اس پر کچھ زیادہ واضح نہیں تھا، لیکن دوسری طرف جماعت اسلامی جیسی جماعتیں تھیں جو بھرپور مطالبہ کر رہی تھیں کہ آئین میں اسلامی دفعات شامل کی جائیں۔ بالکل۔ اور اسی کشمکش کے نتیجے میں پھر 1956 کا آئین سامنے آیا جو ایک بہت بڑا سنگ میل تھا، ایک ٹرننگ پوائنٹ جسے کہتے ہیں۔ بالکل ایک ٹرننگ پوائنٹ۔ اس آئین نے آپ سمجھے 3 بنیادی چیزیں طے کی۔ پہلی تو یہ کہ پاکستان کا نام سرکاری طور پر اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا گیا۔ اچھا۔ دوسری، قرارداد مقاصد جو اللہ کی حاکمیت کا اعلان کرتی ہے اسے آئین کے دیباچے یعنی پریمبل کا حصہ بنا دیا گیا۔ اور تیسری تبدیلی غالباً سب سے ٹھوس تھی، صدر کے لیے مسلمان ہونے کی شرط۔ جی ہاں، اور ذرائع کے مطابق یہ پہلا موقع تھا جب ریاست نے ادارہ جاتی سطح پر غیر مسلم شہریوں کے ساتھ ایک واضح امتیاز برتا۔ اور اس میں ایک ناپسندیدگی کی شک یا ریپگننسی کلوز بھی تھی، ہے نا؟ جی، اور اس کا کیا مطلب تھا؟ جی وہ سب سے اہم تھی۔ اس کا سادہ مطلب یہ تھا کہ ملک میں قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون نہیں بنایا جا سکتا۔ نظریاتی طور پر یہ ایک بہت طاقتور شک تھی۔ اور اس کے ساتھ ایک انیبلنگ کلوز کا بھی ذکر ملتا ہے۔ جی، اس کا مقصد تھا کہ ریاست ایسا ماحول بنائے گی جس میں مسلمان قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ تو یہ نظریاتی طور پر تو بہت مضبوط لگ رہا ہے، لیکن کیا اس کا کوئی فوری عملی اثر ہوا؟ ابتدائی سالوں میں اس کا عملی اثر محدود تھا۔ یہ زیادہ تر ایک علامتی چیز تھی، لیکن اس نے مستقبل کی قانون سازی کے لیے ایک بنیاد ضرور فراہم کر دی تھی۔ ایک ایسی بنیاد جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ بالکل، اور اس کا ثبوت ہمیں فوراً ہی ایوب خان کے دور میں مل گیا۔ اچھا، وہ کیسے؟ انہوں نے تو 1962 کے آئین میں کچھ چیزیں بدلنے کی کوشش کی تھی۔ جی، انہوں نے 2 بڑی تبدیلیاں کیں۔ ایک تو ملک کا نام واپس جمہوریہ پاکستان کر دیا، اور دوسرا اسی ناپسندیدگی کی شک سے قرآن اور سنت کا جو براہ راست حوالہ تھا وہ ہٹا دیا۔ لیکن یہ کوشش تو زیادہ دیر چلی نہیں۔ بالکل نہیں چلی۔ مذہبی جماعتوں نے شدید احتجاج کیا، اور صرف 1 سال بعد 1963 میں پہلی ترمیم کے ذریعے یہ دونوں تبدیلیاں واپس لینا پڑی۔ اس سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ایک بار آئین میں اسلامی حوالے شامل ہو جائیں تو انہیں واپس لینا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا دروازہ تھا جو ایک بار کھل گیا تو پھر بند نہیں ہو سکا۔ اور یہ بات 1973 کے آئین میں اور بھی واضح ہو کر سامنے آئی۔ 1971 کی جنگ اور بنگلہ دیش کے قیام کے بعد تو ملک میں ایک شدید شناختی بحران تھا۔ جی، اور اس کا بہت گہرا اثر پڑا۔ اس قومی صدمے کے بعد ریاست نے پاکستانی شناخت کو مزید مضبوطی سے اسلام کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی۔ تو 1973 کے آئین میں پچھلے آئینوں سے بھی آگے قدم اٹھائیں؟ بہت آگے کے۔ اسلام کو سرکاری طور پر ریاستی مذہب قرار دیا گیا، اور اب صرف صدر نہیں بلکہ وزیر اعظم کے لیے بھی مسلمان ہونا لازمی کر دیا گیا۔
اور اسلامی نظریاتی کونسل جیسا ادارہ بھی اسی آئین میں بنا؟ جی، اسلامی نظریاتی کونسل کا کام یہی تھا کہ وہ قوانین کا جائزہ لے اور انہیں قرآن و سنت کے مطابق ڈھالنے کے لیے سفارشات پیش کرے۔ لیکن اسی آئین میں مذہبی آزادی کی ضمانت بھی دی گئی تھی، لیکن اسے قانون، امن عامہ اور اخلاقیات سے مشروط کر دیا گیا، یعنی اس پر پابندیاں لگائی جا سکتی تھیں۔ تو ایک طرف آزادی دی جا رہی ہے اور دوسری طرف اسے محدود کرنے کی گنجائش بھی رکھی جا رہی ہے۔ بالکل، اور یہی نازک توازن آپ کہہ لیں بعد میں آنے والی قانون سازی، خاص طور پر ضیاء دور کی قانون سازی کی بنیاد بنا۔ تو آئیے اب اسی دور کی بات کرتے ہیں۔ 1980 کی دہائی میں جنرل ضیاء الحق نے جو قوانین بنائے، انہوں نے پاکستان کے سماجی ڈھانچے کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ جی، ان میں دو سب سے اہم تھے: احمدی مخالف قوانین اور توہین رسالت کے قوانین۔ احمدیوں کے خلاف قانون سازی کا پس منظر تو بھٹو دور سے شروع ہوتا ہے نا؟ جی، 1974 میں بھٹو حکومت نے دوسری آئینی ترمیم کے ذریعے احمدیوں کو غیر مسلم قرار دیا تھا۔ اس ترمیم میں پہلی بار آئینی سطح پر مسلمان کی تعریف کی گئی، اور اس تعریف میں ختم نبوت پر غیر متزلزل ایمان کو مرکزی حیثیت دی گئی۔ بالکل۔ تو اگر 1974 میں انہیں غیر مسلم قرار دے دیا گیا تھا، تو پھر ضیاء الحق نے 1984 میں نئے قوانین کیوں بنائے؟ ان کی کیا ضرورت تھی؟ ضیاء الحق نے اصل میں اس آئینی ترمیم کو فوجداری قانون کا حصہ بنا دیا۔ انہوں نے تعزیرات پاکستان میں دو نئی دفعات 298-B اور 298-C شامل کیں۔ اور ان دفعات نے کیا کیا؟ ان قانونوں نے احمدیوں کے لیے اپنے آپ کو مسلمان کہنا، اپنی عبادت گاہ کو مسجد کہنا، اذان دینا یا کوئی بھی اسلامی اصطلاح استعمال کرنا اسے ایک جرم بنا دیا، جس کی سزا 3 سال قید تھی۔ مطلب یہ صرف شناخت کی تبدیلی نہیں تھی، یہ تو روزمرہ کی مذہبی رسومات پر پابندی تھی۔ جی بالکل، اور اس کے ساتھ ساتھ حکومتی سطح پر جو زبان استعمال کی گئی وہ بہت اشتعال انگیز تھی۔ ذرائع اس بارے میں کیا بتاتے ہیں؟ نے عدالت میں یہاں تک کہہ دیا کہ کوئی بھی مسلمان قانون کو اپنے ہاتھ میں لے سکتا ہے۔ یہ تو تشدد پر اکسانے کے مترادف ہے۔ جی، خود جنرل ضیاء نے اپنی تقاریر میں کہا کہ پاکستان میں کافروں کے لیے کوئی جگہ نہیں، اور احمدی برادری کے لیے قادیانیت کے کینسر جیسی اصطلاحات استعمال کی۔ جب ریاست خود ایسی زبان استعمال کرے تو اس کا نتیجہ تو معاشرے میں تشدد کی صورت میں ہی نکلے گا۔ اور وہی ہوا۔ 1984 سے 1987 کے بیچ کم از کم 12 احمدی رہنماؤں اور پیشہ ور افراد کو قتل کیا گیا۔ اور یہ سلسلہ تو بعد میں بھی جاری رہا۔ بالکل جاری رہا۔ ذرا سوچیں، 2010 میں لاہور میں احمدیوں کی 2 عبادت گاہوں پر ایک ہی دن حملے ہوئے اور 96 افراد ہلاک ہو گئے۔ یہ واقعی ہلا دینے والی بات ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ 1984 میں بنائے گئے قانون کا اثر کئی دہائیوں بعد بھی کتنا مہلک تھا۔ اب توہین رسالت کے قوانین کی طرف آتے ہیں۔ یہ بھی ضیاء دور میں ہی متعارف کرائے گئے۔ جی، تعزیرات پاکستان میں 2 مزید اہم دفعات شامل کی گئیں۔ دفعہ 295-B، جس کے تحت قرآن پاک کی بے حرمتی کی سزا عمر قید مقرر کی گئی، اور دوسری 295-C، جی، بدنان زمانہ دفعہ 295-C، جس کے مطابق پیغمبر اسلام کے خلاف توہین آمیز کلمات استعمال کرنے کی سزا موت یا عمر قید ہوگی۔ ان قوانین، خاص طور پر 295-C کی سب سے خطرناک بات کیا سمجھی جاتی ہے؟ ان کا انتہائی مبہم ہونا۔ مبہم کس لحاظ سے؟ قانون میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں، جیسے اشارے، کنائے یا در پردہ بات، ان کی کوئی واضح تعریف نہیں ہے۔ اچھا۔ اس ابہام کی وجہ سے اس قانون کا غلط استعمال بہت آسان ہو گیا۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ اسے اکثر ذاتی دشمنیاں نکالنے کے لیے ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا گیا ہے۔ اور جب بھی ان قوانین میں ترمیم کی بات ہوئی، اس کا رد عمل شدید رہا ہے۔ شدید سے بھی زیادہ، ان قوانین میں ترمیم کی بات کرنا ہی توہین سمجھا جانے لگا۔ جیسے سلمان تاثیر اور شہباز بھٹی کے واقعات۔ جی، جب پنجاب کے گورنر سلمان تاثیر اور وفاقی وزیر شہباز بھٹی نے ان قوانین پر تنقید کی اور ان میں اصلاحات کی حمایت کی تو دونوں کو قتل کر دیا گیا۔ کیا ہمارے پاس کوئی اعداد و شمار ہیں کہ ان قوانین کا اطلاق کن لوگوں پر ہوا ہے؟ جی، ایک رپورٹ کے مطابق
1987 سے 2014 تک 1335 افراد پر توہین رسالت کے الزامات عائد کیے گئے۔ اور ان میں زیادہ تر غیر مسلم ہوں گے؟ نہیں، یہی تو حیران کن بات ہے۔ ان میں بڑی تعداد میں مسلمان بھی شامل تھے، ساتھ میں احمدی، عیسائی اور ہندو بھی۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ تلوار کسی کو بھی نشانہ بنا سکتی ہے۔ تو یہ جو پورا قانونی ڈھانچہ تیار ہوا، اس کا اگلی نسلوں پر کیا اثر ہوا؟ میرا مطلب ہے، یہ نظریات صرف قانون کی کتابوں تک تو محدود نہیں رہے ہوں گے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ ان نظریات کو پائیدار بنانے کا سب سے مؤثر طریقہ یہ تھا کہ انہیں تعلیمی نظام کا حصہ بنا دیا جائے۔ مطالعہ پاکستان کے ذریعے؟ جی، 1981 میں ضیاء الحق نے مطالعہ پاکستان کو تمام ڈگریوں کے لیے لازمی قرار دے دیا۔ چاہے وہ میڈیکل ہو یا انجینئرنگ؟ بالکل، اور نصاب بنانے والوں کو واضح ہدایات دی گئی کہ پاکستان کی بنیاد نسل، زبان یا جغرافیہ نہیں، بلکہ مشترکہ مذہب کا تجربہ ہے۔ اور حتمی مقصد ایک مکمل اسلامی ریاست کا قیام ہے۔ جی، نظریہ پاکستان کی اصطلاح کو اسلام کا مترادف بنا دیا گیا، جو کہ آئین کی بھی خلاف ورزی ہے، کیونکہ غیر مسلم طلبہ کو اسلامیات پڑھنے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ اور جب یہ نظریہ تاریخ کی کتابوں میں آیا تو اس نے تاریخ کو کس طرح پیش کیا؟ تاریخ کی تصویر کشی بہت ہی یک طرفہ اور ایک خاص بیانیے کے تحت کی گئی۔ ہندوؤں کو مستقل طور پر چالاک، مکار اور دشمن کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ یعنی پاکستان کا بننا ناگزیر تھا کیونکہ ہندو اور مسلمان اکٹھے نہیں رہ سکتے تھے۔ بالکل یہی بیانیہ ہے۔ تقسیم سے پہلے کی جنگوں کو بھی، جو سیاسی وجوہات پر لڑی گئیں، انہیں مذہبی رنگ دے کر جہاد کہا گیا۔ 1965 کی جنگ کے بارے میں کیا لکھا گیا؟ کتابوں میں 1965 کی جنگ کو پاکستانی افواج کی ایک شاندار فتح قرار دیا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جذبہ جہاد سے سرشار فوج نے دشمن کو ذلت آمیز شکست دی، جبکہ تاریخی حقیقت اس سے بہت مختلف ہے۔ اور 1971 کے بارے میں بنگلہ دیش کے قیام کا ذمہ دار کسے ٹھہرایا جاتا ہے؟ اپنی سیاسی اور فوجی ناکامیوں کو نہیں، بلکہ بڑی طاقتوں کی سازش، امریکہ کا کردار اور خاص طور پر ہندو اساتذہ کے منفی کردار کو۔ اس تاریخ میں کون لوگ ہیں جن کا ذکر ہی نہیں ملتا؟ پاکستان کے غیر مسلم شہریوں کا کوئی کردار نظر نہیں آتا۔ مختلف نسلی گروہوں جیسے بلوچ، سندھی یا پشتون کی جد و جہد کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ باچا خان جیسے رہنماؤں کا بھی ذکر نہیں؟ کوئی ذکر نہیں۔ اس کے برعکس مولانا مودودی، جنہوں نے ابتدا میں پاکستان کے قیام کی مخالفت کی تھی، انہیں تحریک پاکستان کے بانیوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ یہ تاریخ کی ایک مسخ شدہ تصویر ہے۔ کیا اس نصاب کو بدلنے کی کوئی کوشش نہیں ہوئی؟ مشرف دور میں اصلاحات کی بات ہو رہی تھی۔ 2006 میں ایک اصلاحی عمل شروع ہوا، لیکن ذرائع بتاتے ہیں کہ اس کا اثر بہت سطحی تھا۔ کتابوں سے شیطان جیسے کچھ سخت الفاظ تو ہٹا دیے گئے، لیکن جو بنیادی بیانیہ تھا وہ ویسا ہی رہا۔ تو یہ اصلاحات صرف دکھاوا تھیں؟ جی، ماہرین اسے آئزومورفک ممکری کہتے ہیں، یعنی آپ ظاہری طور پر اصلاحات کا ڈھونگ تو رچاتے ہیں، لیکن اندر سے اصل ڈھانچہ اور سوچ تبدیل نہیں کرتی۔ تو آج ہم نے جو پورا سفر دیکھا، اس کا خلاصہ کیا ہے؟ ہم نے آئینی بحث سے شروع کیا جو ضیاء دور کے قوانین تک پہنچی، اور پھر دیکھا کہ کیسے وہی سوچ نصاب کے ذریعے اگلی نسلوں تک پہنچائی گئی۔ بالکل، جب ریاست خود آئین اور قانون کے ذریعے امتیاز کو فروغ دیتی ہے، جب وہ ایسے قانون بناتی ہے اور پھر تعلیمی نظام کے ذریعے ایک مخصوص دشمن پر مبنی بیانیہ بچوں کو پڑھاتی ہے، تو وہ معاشرے میں عدم برداشت اور ماورائے عدالت تشدد کے لیے ایک جواز فراہم کرتی ہے۔ جی، ریاست کا بیانیہ اور انتہا پسند گروہوں کا بیانیہ ایک دوسرے کو تقویت بخشتے ہیں۔ اور آخر میں سامعین کے لیے ایک سوال چھوڑے جاتے ہیں جس پر وہ خود غور کر سکتے ہیں۔ اگر ریاست خود قانون اور تعلیم کے ذریعے ایک مخصوص نظریے کو فروغ دیتی ہے، تو پھر وہ ان گروہوں کا مقابلہ کیسے کر سکتی ہے جو اسی نظریے کی زیادہ شدت پسندانہ اور متشدد تشریح پیش کرتے ہیں؟ آج ہم کچھ ایسے ذرائع کا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں جو پاکستان میں ایک بہت ہی بنیادی سوال کی کھوج کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ وہاں کا تعلیمی نظام اپنے طلبہ کی سوچ کو، خاص طور پر دہشت گردی، دوسرے ممالک اور خود مذہب کے بارے میں آخر بناتا کیسے ہے؟ بالکل، اور ہمارے پاس جو مواد ہے وہ بہت دلچسپ ہے۔
یہ صرف کوئی ایک رپورٹ نہیں ہے، بلکہ اس میں طلبہ کے ساتھ براہ راست انٹرویوز بھی ہیں، نصابی کتابوں کا گہرا تجزیہ ہے اور عوامی رائے پر کیے گئے بڑے سرویز کا ڈیٹا بھی شامل ہے۔ تو یہ ہمیں ایک مکمل تصویر دیتا ہے، جی، زمینی حقیقت کی۔ اور اس گہری گفتگو کا مقصد یہی سمجھنا ہے کہ نوجوان ذہنوں کو کلاس رومز میں کون سی کہانیاں سنائی جا رہی ہیں اور وہ کہانیاں ان کی سوچ پر کیسے اثر انداز ہوتی ہیں۔ اور جیسا کہ ذرائع سے واضح ہوتا ہے، ایک ہی ملک کا تعلیمی نظام دو بالکل مختلف قسم کے شہری پیدا کر رہا ہے۔ چلے اس کی تہ تک پہنچتے ہیں۔ ذرائع ہمیں سیدھا پنجاب کے ہائی سکولز میں لے جاتے ہیں، جہاں کچھ طلباء سے بات کی گئی۔ جب ان نوجوانوں سے پوچھا گیا کہ ان کے خیال میں دہشت گردی کی وجوہات کیا ہیں، تو کیا جوابات سامنے آئے؟ ان کے جوابات بہت دلچسپ تھے اور انہیں تقریباً 4 بڑے حصوں میں بانٹا جا سکتا ہے۔ پہلے 2 تو وہ تھے جن کی آپ شاید توقع بھی کریں۔ ایک معاشی مسائل، یعنی غربت، بے روزگاری اور تعلیم کی کمی۔ صحیح۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ سوچ خاص طور پر لڑکیوں اور خواتین ٹیچرز میں زیادہ تھی۔ اچھا۔ دوسرا حکومتی بدعنوانی، سیاستدانوں اور پولیس پر غصہ کہ وہ اپنا کام ٹھیک سے نہیں کر رہے۔ اچھا، تو یہ تو وہ وجوہات ہیں جو شاید ہمیں دنیا میں کہیں بھی سننے کو ملے۔ غربت، کرپشن، یہ تو عالمی مسائل ہیں۔ لیکن ذرائع کے مطابق کیا کوئی ایسی وجہ بھی سامنے آئی جو خاص طور پر اس خطے کی سوچ کی عکاسی کرتی ہو؟ بالکل، اور یہی وہ تیسرا اور چوتھا نقطہ ہے جہاں بات بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ تیسرا اور سب سے غالب نظریہ تھا غیر ملکی سازشوں کا۔ طلباء کی اکثریت کا یہ ماننا تھا کہ دہشت گردی کے پیچھے امریکہ، خاص طور پر ڈرون حملوں کی وجہ سے، اور بھارت کا ہاتھ ہے۔ یہ سوچ بہت گہری تھی۔ اور چوتھا نظریہ؟ چوتھا نظریہ ایک چھوٹی سی لیکن بہت پر اعتماد اقلیت کا تھا۔ ان کا ماننا تھا کہ یہ دہشت گرد دراصل پاکستان میں ایک سچا اسلامی نظام نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ مطلب وہ ان کے مقصد کو کسی حد تک جائز سمجھتے تھے؟ جی، وہ انہیں غلط تو سمجھتے تھے، لیکن ان کے مقصد کو کسی نہ کسی طرح ٹھیک مانتے تھے۔ یہ غیر ملکی سازش والی بات پر تھوڑی دیر رکتے ہیں۔ یہ نظریہ اتنا عام کیوں ہے؟ یہ صرف واٹس ایپ فارورڈ سے تو نہیں آ سکتا، اس کی جڑیں کہاں ہیں؟ آپ نے بالکل صحیح پکڑا، اس کی جڑیں براہ راست نصابی کتابوں میں ہیں۔ اچھا۔ جی، ذرائع واضح طور پر بتاتے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ اور مطالعہ پاکستان کی کتابیں مغرب اور خاص طور پر بھارت کے خلاف بے اعتمادی کا ایک بنیادی بیانیہ قائم کرتی ہیں۔ ان کتابوں میں مسلمانوں کو ہمیشہ مظلوم اور بیرونی طاقتوں کو سازشی کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ یعنی یہ صرف سوشل میڈیا پر چلنے والی افواہیں نہیں ہیں، یہ بیج تو باقاعدہ کلاس روم میں بویا جا رہا ہے، اور پھر میڈیا اسے پانی دے کر ایک پورا درخت بنا دیتا ہے۔ بالکل یہی ہے۔ نصابی کتابیں ایک بنیاد فراہم کرتی ہیں، اور پھر خاص طور پر اردو زبان کا میڈیا اور سوشل میڈیا ان سازشی نظریات کو دن رات دہرا کر مزید پختہ کر دیتا ہے۔ تو یہ ایک عمومی سوچ بن جاتی ہے۔ جی، اور بات یہیں پر بہت زیادہ سنجیدہ ہو جاتی ہے۔ یہ صرف ایک عمومی احساس نہیں ہے۔ ذرائع میں 2 ایسے طلباء کا خاص طور پر ذکر ہے جن کے خیالات زیادہ شدت پسندانہ تھے۔ جی ہاں، اور یہ کیس سٹڈیز بہت اہم ہے۔ ایک لڑکا اور ایک لڑکی، دونوں دعوت اسلامی سے متاثر تھے۔ لڑکا جو ایک مقامی مدرسے کا طالب علم بھی تھا، وہ تو بہت کھل کر بات کرتا تھا۔ وہ دہشت گردی کو نظام مصطفیٰ کے نفاذ کے لیے ایک جائز حکمت عملی سمجھتا تھا اور امریکہ کو اسلام کا اصل دشمن مانتا تھا۔ اور ان طلباء کا اپنے باقی کلاس فیلوز پر کیا اثر تھا؟ کیا دوسرے بچے ان کی باتوں کو چیلنج کرتے تھے؟ یہی تو سب سے تشویشناک بات ہے۔ ذرائع کے مطابق یہ دونوں طلباء اپنے ساتھیوں پر بہت زیادہ اثر انداز تھے۔ وہ کیسے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ مذہب کا حوالہ دے کر، آیات اور احادیث سنا کر بڑے اعتماد سے بات کرتے تھے۔ اب ایک عام طالب علم کے لیے جسے تنقیدی سوچ کی تربیت نہیں دی گئی، اس دلیل کو رد کرنا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے۔ کیونکہ اگر وہ مخالفت کرتے تو ان پر فوراً مذہب سے ناواقف ہونے کا لیبل لگ جاتا۔ بالکل، ان کے پاس ان جذباتی اور مذہبی دلائل کا مقابلہ کرنے کے لیے وہ کیا کہتے ہیں فکری اوزاری نہیں تھے۔ تو اس سب کا کیا مطلب نکلتا ہے؟ اگر اسکول میں یہ سب ہو رہا ہے تو کیا شدت پسندی کا آسان حل صرف مزید تعلیم ہے کہ بس بچوں کو اسکول سے یونیورسٹی بھیج دو اور سب ٹھیک ہو جائے گا؟ یہاں پر ذرائع میں موجود ڈیٹا ہمیں حیران کر دیتا ہے،
کیونکہ تعلق اتنا سیدھا اور آسان نہیں ہے۔ مثال کے طور پر پیو ریسرچ سینٹر کا ایک سروے بتاتا ہے کہ جب اسلام کے نام پر عام شہریوں کے خلاف تشدد کی بات آتی ہے تو تعلیم کا اس پر کوئی خاص اثر نہیں ہوتا۔ مطلب یہ کہ چاہے کوئی ان پڑھ ہو یا یونیورسٹی گریجویٹ، 90% سے زیادہ پاکستانی اس کی مذمت کرتے ہیں۔ یہ تو بہت حیران کن بات ہے کہ عام شہریوں کے خلاف تشدد پر تو سب متفق ہیں، لیکن کیا یہی اتفاق رائے ان تنظیموں کے بارے میں بھی پایا جاتا ہے جو اس تشدد کی ذمہ دار ہیں؟ وہاں تعلیم کا کیا اثر ہوتا ہے؟ وہاں تصویر زیادہ پیچیدہ اور کچھ پریشان کن ہے۔ مجموعی طور پر جیسے جیسے تعلیم بڑھتی ہے، دہشت گرد گروہوں کے لیے ناپسندیدگی بھی بڑھتی ہے، لیکن اس میں ایک عجیب موڑ ہے۔ پرائمری تعلیم کے بعد ثانوی اسکول یعنی ہائی اسکول کی سطح پر ان گروہوں کے لیے پسندیدگی میں ایک چھوٹا سا لیکن قابل ذکر اضافہ ہوتا ہے۔ ایک منٹ، ہائی اسکول کی سطح پر پسندیدگی بڑھتی ہے؟ جی، تھوڑی سی۔ یہ یونیورسٹی کی سطح پر جا کر دوبارہ کم ہو جاتی ہے۔ مطلب ہائی اسکول میں کچھ ایسا ہو رہا ہے جو ان گروہوں کے لیے ہمدردی پیدا کر رہا ہے؟ ایسے لگتا ہے، لیکن جو سب سے چونکا دینے والی بات ہے وہ دوسرے ممالک کے بارے میں رویے ہیں۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ بھارت اور امریکہ کے بارے میں منفی خیالات ابتدائی تعلیم کے دوران دراصل بدتر ہو جاتے ہیں۔ ایک منٹ، کیا مطلب؟ آپ کہہ رہی ہیں کہ اسکول میں زیادہ سال گزارنے سے بھارت اور امریکہ کے لیے نفرت کم ہونے کے بجائے بڑھ جاتی ہے؟ یہ تو بالکل الٹی بات لگتی ہے۔ بالکل، ان ممالک کے لیے منفی خیالات ہائی اسکول کی سطح پر اپنے عروج پر ہوتے ہیں، اور محققین اس کا براہ راست تعلق نصابی کتابوں میں پڑھائے جانے والے مواد سے جوڑتے ہیں۔ تو یہ رویے نرم کب ہوتے ہیں؟ یہ صرف یونیورسٹی کی سطح پر آ کر ہی نمایاں طور پر نرم پڑتے ہیں۔ ذرائع اس صورتحال کو نصابی کتابوں پر ایک تباہ کن فرد جرم قرار دیتے ہیں۔ تو اگر مرکزی دھارے کا نظام جسے ہم میٹرک کہتے ہیں اس میں یہ مسائل ہیں، تو کیا کوئی متبادل بھی موجود ہے؟ ذرائع میں دو بالکل مختلف تعلیمی راستوں کا ذکر ہے جو گویا دو الگ الگ دنیائیں ہیں۔ جی ہاں، اور یہ فرق زمین آسمان کا ہے۔ ایک طرف سرکاری میٹرک نظام ہے جو ملک کی اکثریت پڑھتی ہے، دوسری طرف نجی اسکولوں میں پڑھایا جانے والا کیمبرج یونیورسٹی کا زیر انتظام او لیول اور اے لیول نظام ہے۔ ان کی کتابیں، ان کا فلسفہ، سب کچھ مختلف ہے۔ وہ فرق ہے کیا؟ کیا او لیول کی کتابوں میں تاریخ مختلف ہے؟ تاریخ وہی ہے، لیکن اسے پیش کرنے کا انداز بالکل مختلف ہے۔ او لیول کی نصابی کتب نظریاتی نہیں بلکہ معروضی ہونے کی کوشش کرتی ہیں۔ ان میں نظریہ پاکستان پر وہ مذہبی اور قوم پرستانہ زور نہیں دیا جاتا۔ اچھا۔ وہ تاریخ کو ایک پیچیدہ عمل کے طور پر پیش کرتی ہیں۔ مثال کے طور پر وہ ہندو مسلم تعاون کے ادوار کا بھی ذکر کرتی ہیں، اور یہ بھی بتاتی ہیں کہ جنات تقسیم سے پہلے متحدہ ہندوستان میں مسلمانوں کے حقوق کے لیے بھی لڑ رہے تھے۔ ایک منٹ، کیا آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ کتابیں طلبہ کو براہ راست بتا رہی ہیں کہ ریاست کا بیانیہ شاید پوری سچائی نہ ہو؟ یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ بالکل، اور صرف یہی نہیں، ذرائع میں ایک اور شاندار مثال ہے۔ او لیول کی کتابیں 1965 کی جنگ میں پاکستان کی فتح کے سرکاری بیانیے کو بھی چیلنج کرتی ہیں۔ وہ بتاتی ہیں کہ جنگ کا نتیجہ غیر واضح تھا۔ واہ! ان کتابوں کا مقصد طلبہ کو حقائق یاد کروانا نہیں بلکہ ان میں تنقیدی سوچ پیدا کرنا ہے۔ وہ ان سے سوال کرتی ہیں کہ ایک مورخ کا کام کیا ہے، جبکہ میٹرک کا نظام اس کے بالکل برعکس ہے۔ بالکل برعکس۔ میٹرک کا نظام ایک یک طرفہ یادداشت پر مبنی تاریخ سکھاتا ہے جس میں سوال کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ طلبہ پروپیگنڈے اور سازشی نظریات کے لیے بہت کمزور ہو جاتے ہیں۔ اور یہ فرق صرف کتابوں تک محدود نہیں رہتا ہوگا، ہے نا؟ جی نہیں، ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ میڈیا کے استعمال میں بھی نظر آتا ہے۔ او لیول کے طلبہ زیادہ تر انگلش میڈیا استعمال کرتے ہیں جو نسبتاً زیادہ آزاد خیال ہے، جبکہ میٹرک کے طلبہ کا انحصار اردو میڈیا پر ہوتا ہے جہاں، جیسا کہ ہم نے پہلے بات کی، سازشی نظریات بہت زیادہ عام ہیں۔ تو یہ واقعی دو الگ الگ دنیاؤں کی طرح ہے، ایک دنیا جو سوال کرنا سکھا رہی ہے اور دوسری جو صرف یقین کرنا۔ تو اس کا مستقبل کے لیے کیا مطلب ہے؟ کیا میٹرک سسٹم سے گزرنے والے طالب علم پر اس متعصبانہ تعلیم کے اثرات مستقل ہوتے ہیں؟ کیا یہ کبھی بدل سکتے ہیں؟ یہاں پر ذرائع ہمیں امید کی ایک کرن دکھاتے ہیں، اور یہ کرن ہمیں یونیورسٹی کی سطح پر نظر آتی ہے۔
تحقیق میں لاہور کی ایک ایلیٹ سرکاری یونیورسٹی کے تاریخ کے شعبے کے طلباء کے ساتھ ایک فوکس گروپ کا ذکر ہے، جسے محققین نے حیرت انگیز حد تک کھلی اور بائیں بازو کی گفتگو قرار دیا۔ ان طلباء کی سوچ میں کیا تبدیلی آ چکی تھی؟ وہ اپنے اسکول کے دور سے بہت آگے نکل چکے تھے۔ ان طلباء نے ریاستی بیانیے پر کھل کر سوالات اٹھائے، فوج کے سیاسی کردار پر عدم اعتماد کا اظہار کیا، اور سب سے اہم بات، انہوں نے خود تسلیم کیا کہ اسکول میں انہیں ایک نظریاتی اور یک طرفہ تاریخ پڑھائی گئی تھی۔ واہ، تو وہ خود اس بات کو سمجھ رہے تھے؟ جی، ایک طالب علم نے تو یہاں تک کہا کہ ہمیں شروع سے ہی نظریاتی تعلیم دی گئی ہے، جسے اب ہم یہاں یونیورسٹی میں چیلنج کر رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ صرف زیادہ سالوں کی تعلیم نہیں، بلکہ ایک مختلف قسم کی تعلیم کی ضرورت ہے جو اس ابتدائی تربیت کے اثرات کو زائل کر سکے۔ بالکل، اگر ہم اسے بڑے تناظر سے جوڑیں تو یونیورسٹی کی تعلیم خاص طور پر ہیومینٹیز اور سوشل سائنسز میں تنقیدی سوچ سکھا کر اس ابتدائی نظریاتی تربیت کے اثرات کو ختم کر سکتی ہے۔ لیکن یہاں بھی ایک اہم نقطہ ہے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ تبدیلی سائنس یا انجینئرنگ کے طلباء میں اتنی واضح نہیں ہوتی۔ وہ کیوں؟ کیونکہ وہ یونیورسٹی میں بھی انہی رٹے پر مبنی مطالعے پاکستان کی کتابوں کو ایک لازمی مضمون کے طور پر پڑھتے رہتے ہیں جو ان کی سوچ کو چیلنج نہیں کرتی۔ جبکہ تاریخ یا سیاسیات کے طلباء کو نئے نظریات سے واسطہ پڑتا ہے۔ جی، جو انہیں اپنے پرانے عقائد پر سوال اٹھانے پر مجبور کرتا ہے۔ تو آج کی اس گہری گفتگو کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ پاکستان کا مرکزی دھارے کا تعلیمی نظام اپنی نصابی کتابوں کے ذریعے ایک ایسا عالمی نظریہ تشکیل دیتا ہے جو بیرونی دنیا کے بارے میں شکوک و شبہات پر مبنی ہے۔ جی، لیکن ساتھ ہی متبادل نصاب جیسے او لیولز اور پھر اعلیٰ تعلیم، خاص طور پر سوشل سائنسز میں، یہ بھی ظاہر کرتے ہیں کہ یہ اثرات پتھر پر لکیر نہیں ہے، سوچ کو بدلا جا سکتا ہے۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑا عملی سوال پیدا ہوتا ہے۔ اگر حل معلوم ہے کہ نصاب کو بہتر بنانا ہے تو اسے کیوں نہیں کیا جاتا؟ اور یہی سب سے بڑا چیلنج ہے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ نصاب میں اصلاحات کرنا سیاسی طور پر انتہائی مشکل اور حساس کام ہے۔ ماضی میں جب بھی ایسی کوئی کوشش کی گئی ہے، اسے دائیں بازو کی جماعتوں اور اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے شدید مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ ان پر نظریہ پاکستان کو کمزور کرنے کا الزام لگایا جاتا ہے۔ بالکل، یا مغربی ایجنڈے پر عمل کرنے کا۔ تو جبکہ حل کاغذ پر موجود ہے، اسے قومی سطح پر نافذ کرنے کی سیاسی ہمت ایک بالکل مختلف کہانی ہے۔ اور آخر میں ہمارے سننے والوں کے لیے سوچنے کے لیے ایک نقطہ۔ ذرائع میں سعد عزیز نامی ایک شخص کا ذکر ہے۔ سعد عزیز کراچی کے ایک معتبر ترین ادارے IBA سے گریجویٹ تھا اور اس نے A لیول کا بہتر تعلیمی نظام بھی پڑھا تھا۔ اس کے باوجود وہ ایک خطرناک دہشت گرد بن گیا۔ جی، اگرچہ یہ ایک استثنائی کیس ہے، لیکن یہ اس بات پر غور کرنے پر مجبور کرتا ہے کہ اگر بہتر تعلیمی نظام بھی ہمیشہ شدت پسندانہ پروپیگنڈے کے خلاف مکمل مدافعت پیدا نہیں کر سکتا، تو کلاس روم سے باہر وہ کون سے گہرے سماجی، ذاتی اور نفسیاتی عوامل ہیں جو ایک پڑھے لکھے نوجوان کو اس راستے پر ڈال سکتے ہیں۔ آج ہم پاکستان میں تعلیم، عوامی سوچ اور انتہا پسندی کے بیچ جو ایک بہت پیچیدہ تعلق ہے، اس کی گہرائی میں جانے کی کوشش کریں گے۔ جی، اور ہمارے پاس اس کے لیے کچھ بہت دلچسپ مواد ہے۔ علمی کتابوں کے نوٹس ہیں، کچھ تحقیقی مقالے ہیں اور سروے کے اعداد و شمار بھی ہیں۔ تو ہمارا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ پاکستان میں یہ جو الگ الگ اور کبھی کبھی بالکل ایک دوسرے کے الٹ بیانیے چل رہے ہیں، یہ بنتے کیسے ہیں؟ اور اس سے بھی اہم کہ یہ معاشرے کی سوچ پر، مطلب عام آدمی کی سوچ پر کیسے اثر ڈالتے ہیں، کیونکہ یہ کہانیاں صرف کتابوں تک نہیں رہتی۔ بالکل، یہ ہماری سیاست، ہمارے معاشرے، ہر چیز پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ تو چلیں سب سے پہلے زمینی حقیقت سے شروع کرتے ہیں۔ پاکستان میں تعلیم کی عمومی صورتحال ہے کیسی؟ دیکھیں، اگر ہم کچھ بنیادی اعداد و شمار پر نظر ڈالیں تو 1998 کی مردم شماری بتاتی ہے کہ تقریباً 18% آبادی پرائمری سے بھی کم تعلیم یافتہ تھی، کہ وہ اپنی زندگی میں کبھی اسکول گئے ہی نہیں۔ 40%؟ یہ تو بہت ہی بڑی تعداد ہے۔
مطلب ملک کی تقریباً آدھی آبادی تو رسمی تعلیم کے نظام سے مکمل طور پر باہر ہے؟ بالکل، وہ تو اس پوری بحث سے ہی باہر ہیں کہ اسکولوں میں کیا پڑھایا جا رہا ہے یا نہیں. یہ اپنے آپ میں ایک الگ بحران ہے. صحیح. لیکن آج ہماری بحث کا مرکز وہ لوگ ہیں جو اس نظام کا حصہ ہیں، کیونکہ اصل کہانی یعنی وہ جو دلچسپ کہانی ہے وہ وہاں سے شروع ہوتی ہے کہ جو لوگ تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کے ذہنوں میں کیا ڈالا جا رہا ہے. یعنی نصاب کا مواد. اور جب نصاب کی بات آتی ہے تو سب سے پہلے ذہن میں مطالعہ پاکستان کا نام آتا ہے. جی، اور ہمارے ذرائع خاص طور پر پرویز ہود بھائی اور ایچ نیر جیسے ماہرین اسی پر بہت تفصیل سے بات کرتے ہیں. ان کے مطابق سرکاری درسی کتابیں خاص طور پر مطالعہ پاکستان تاریخ کو ایک بہت ہی آپ کہہ لیں کہ یک طرفہ زاویے سے پیش کرتی ہیں. یک طرفہ؟ مطلب کس قسم کا بیانیہ بنایا جاتا ہے؟ کوئی مثال ہے ہمارے پاس؟ جی بالکل. مثال کے طور پر پنجاب اور سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ کی کتابوں میں ہندوستان اور ہندوؤں کو ایک مستقل دشمن کے طور پر دکھایا جاتا ہے. اچھا. پاکستان کی تخلیق کو صرف اور صرف ہندوؤں کے ظلم کے خلاف مسلمانوں کی ایک مذہبی جدوجہد کے طور پر پیش کیا جاتا ہے. تاریخ کے جو دوسرے پہلو ہیں، سماجی، سیاسی، معاشی، ان سب کو تقریباً نظر انداز کر دیا جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسکول کی سطح پر ہی ایک ہم بمقابلہ وہ کہ ذہنیت تیار کی جا رہی ہے. شروع سے ہی بچوں کو سکھایا جا رہا ہے کہ ایک مستقل دشمن ہے. بالکل، آپ نے صحیح پکڑا. اور یہ صرف دشمنی تک محدود نہیں. ان کتابوں میں جہاد کے تصور کو خصوصاً 1965 کی جنگ کے حوالے سے بہت رومانوی انداز میں پیش کیا جاتا ہے. لیکن دلچسپ بات یہ ہے، جیسا آپ نے کہا، کہ یہ کہانی کا صرف ایک رخ ہے، کیونکہ یہ وہ بیانیہ نہیں جو پاکستان کا ہر بچہ پڑھ رہا ہے. نہیں، بالکل نہیں. اور یہیں سے معاشرتی تقسیم مزید گہری ہوتی ہے. آپ کی مراد ایلیٹ پرائیویٹ اسکول سے ہے، جہاں او لیول اور اے لیول کا نظام ہے؟ جی، وہیں سے تصویر کا دوسرا اور بالکل مختلف رخ سامنے آتا ہے. ہمارے ذرائع میں نائجل کیلی کی او لیول کی تاریخ کی کتاب کا حوالہ ہے. اور اس میں کیا فرق ہے؟ زمین آسمان کا فرق ہے. اس کتاب میں قائد اعظم محمد علی جناح کی 11 اگست 1947 کی وہ مشہور تقریر شامل ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ریاست کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہوگا اور تمام شہری برابر ہوں گے. یہ تو بہت ہی بنیادی نقطہ ہے، اور یہ سرکاری کتابوں میں نہیں ملتا. آسانی سے نہیں ملتا. اسے یا تو غائب کر دیا جاتا ہے یا اس کا سیاق و سباق بدل دیا جاتا ہے. یہ تو پاکستان کے بانی کے ویژن کی بالکل ہی مختلف تصویر ہے. اور صرف یہی نہیں، میں نے پڑھا تھا کہ او لیول کی کتاب میں تقسیم کے تشدد کو ایک انسانی المیہ کے طور پر دکھایا گیا ہے نا؟ جی، اسے دونوں طرف کے لوگوں کی تکلیف کے طور پر دکھایا گیا ہے، نہ کہ صرف ایک فریق کی فتح کے طور پر. تو اس سے نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ یہی کہ پاکستان میں ایک ہی وقت میں دو نسلیں تیار ہو رہی ہیں جنہیں اپنی ہی تاریخ کے دو بالکل مختلف بلکہ ایک دوسرے سے ٹکراتے ہوئے ورژن سکھائے جا رہے ہیں. بالکل، ایک بیانیہ تصادم سکھا رہا ہے اور دوسرا نسبتاً ہم آہنگی. یہ تو ایک بہت گہری نظریاتی تقسیم ہے. لیکن ایک تیسرا نظام بھی تو ہے جس کا ذکر ہمیشہ ہوتا ہے، مدرسہ. وہ اس تصویر میں کہاں آتے ہیں؟ مدرسوں کا معاملہ اکثر غلط فہمیوں کا شکار رہتا ہے. طاہر اندرابی کی ایک تحقیق جس کا ہمارے ذرائع میں حوالہ ہے وہ بتاتی ہے کہ اسکول جانے والے کل بچوں میں سے مدرسوں میں پڑھنے والوں کا تناسب بہت کم ہے. اچھا، یہ تو عام تاثر کے بالکل خلاف ہے. جی، شاید چند فیصد. تو یہ تاثر غلط ہے کہ لاکھوں بچے صرف مدرسوں میں ہی پڑھ رہے ہیں، لیکن ان کا اثر ان کی تعداد سے کہیں زیادہ ہے. وہ کیوں؟ اس کی دو بڑی وجوہات ہیں. ایک ان کا تاریخی پس منظر اور دوسرا ان کا مخصوص نصاب. تاریخی طور پر ان کی تعداد میں اصل اضافہ 1980 کی دہائی میں ضیاء الحق کے دور میں ہوا، جب افغان جہاد کے لیے ریاست کی سرپرستی میں ایک خاص نظریہ پھیلایا جا رہا تھا. اور نصاب کے لحاظ سے یہ سرکاری اسکولوں سے کیسے مختلف ہیں؟ بہت زیادہ مختلف. زیادہ تر مدارس میں آج بھی صدیوں پرانا درس نظامی نصاب پڑھایا جاتا ہے. اس میں مذہبی علوم پر تو پورا زور ہے، لیکن جدید سائنس، ریاضی یا تنقیدی سوچ کی تربیت تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے. تو اس سے ان طلبہ کا عالمی نظریہ کیسے تشکیل پاتا ہے؟
سلیم علی اور طارق رحمان جیسے محققین بتاتے ہیں کہ اس ماحول میں پڑھنے والے طلباء کا دنیا کو دیکھنے کا نظریہ اکثر غیر مسلموں اور مغرب کے بارے میں بہت محدود اور منفی خیالات پر مبنی ہوتا ہے۔ اور ان پر جو انتہا پسند گروہوں سے تعلق کے الزامات لگتے ہیں، کیا ہمارے ذرائع میں اس کا کوئی ٹھوس ثبوت ہے؟ جی، ذرائع واضح اشارے کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اکھوڑا کھٹک کے دارالعلوم حقانیہ کا ذکر ہے، جسے طالبان کی یونیورسٹی بھی کہا جاتا رہا ہے۔ کئی بڑے طالبان رہنما وہاں سے فارغ التحصیل ہوئے ہیں۔ اسی طرح لشکر طیبہ اور جیش محمد جیسی تنظیموں کے بھی اپنے مدارس کے نیٹ ورکس ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں نظریاتی تربیت وہ عملی تربیت سے جا ملتی ہے۔ تو ان میں اصلاحات کی کوئی کوشش نہیں ہوئی انہیں قومی دھارے میں لانے کی؟ کوششیں تو بہت ہوئیں، لیکن ذرائع بتاتے ہیں کہ وہ بری طرح ناکام ہوئی ہیں۔ ایک بہت ہی دلچسپ حقیقت یہ سامنے آتی ہے کہ 2008 کی ایک رپورٹ کے مطابق مدرسہ اصلاحات کے لیے ملنے والے $100 ملین کے فنڈ میں سے 6 سال میں صرف $4 ملین خرچ ہوئے ہیں۔ صرف 4 ملین؟ باقی کہاں گئے؟ باقی یا تو استعمال نہیں ہوئے یا کہیں اور چلے گئے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس نظام کو بدلنے میں نہ تو سیاسی ارادہ ہے اور نہ ہی انتظامی صلاحیت۔ تو اب ہمارے پاس 3 الگ الگ دھارے ہیں: سرکاری اسکول، ایلیٹ پرائیویٹ اسکول اور مدارس۔ یہ سب مل کر عملی طور پر لوگوں کی سوچ پر کیسے اثر انداز ہوتے ہیں؟ مطلب کیا یہ تقسیم ہمیں عام لوگوں کی رائے میں بھی نظر آتی ہے؟ جی بالکل، اور یہیں پر پیو سروے کے اعداد و شمار بہت دلچسپ تصویر پیش کرتے ہیں۔ پہلی اور اہم بات تو یہ ہے کہ پاکستانی عوام کی بھاری اکثریت عام شہریوں پر حملوں کو واضح طور پر مسترد کرتی ہے۔ یہ ایک مثبت بات ہے۔ بہت مثبت۔ لیکن پیچیدگی تب شروع ہوتی ہے جب آپ لوگوں سے مختلف عسکریت پسند گروہوں کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ رائے میں بہت واضح فرق نظر آتا ہے۔ اچھا، جیسے کہ؟ مثال کے طور پر پاکستانی طالبان یعنی TTP جو خود پاکستانی ریاست پر حملے کرتے ہیں، ان کی حمایت تقریباً 0 ہے۔ لوگ ان سے شدید نفرت کرتے ہیں۔ یہ تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن باقی گروہوں کے بارے میں کیا رائے ہے؟ یہیں پر وہ نصابی بیانیہ کام کرتا ہے۔ لشکر طیبہ اور افغان طالبان، جن کا ہدف بالترتیب ہندوستان اور افغانستان میں امریکی افواج ہیں، ان کے بارے میں عوام کی رائے یا تو نرم ہے یا غیر واضح۔ تو جو نصاب میں پڑھایا جاتا ہے کہ ہمارا دشمن ہندوستان ہے، اس کا عملی عکس ہمیں یہاں عوامی رائے میں نظر آتا ہے۔ بالکل، یہ سوچ براہ راست وہاں سے آ رہی ہے۔ یہ وہی اچھے طالبان برے طالبان والی تقسیم ہے جو ریاستی سطح پر طویل عرصے تک قائم رہی۔ اور یہی سوچ پھر سازشی نظریات کو بھی جنم دیتی ہوگی۔ جی، اور ہمارے ذرائع کے مطابق پاکستان میں یہ بہت عام ہے۔ امریکہ مخالف جذبات تو ہیں ہی، اور ان کی ٹھوس وجوہات بھی ہیں جیسے ڈرون حملے، لیکن بات اس سے آگے جاتی ہے۔ مطلب جب پاکستان کے اندر دہشت گردی کا کوئی بڑا واقعہ ہوتا ہے تو عوام کا ایک بڑا حصہ اس کی ذمہ داری مقامی گروہوں پر ڈالنے کے بجائے فوراً امریکہ، را یا موساد پر ڈال دیتا ہے۔ اور یہ بھی اسی نصابی بیانیے سے مطابقت رکھتا ہے جس میں ہمیشہ ایک بیرونی ہاتھ کو پاکستان کے خلاف سازش کرتے دکھایا جاتا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ مسائل کی جڑ اندر نہیں، ہمیشہ باہر تلاش کی جاتی ہے۔ یہ ایک دفاعی ذہنیت ہے جو خود احتسابی کو بہت مشکل بنا دیتی ہے۔ یہ تو سب نظریات اور خیالات کی بات ہوئی، لیکن حقیقی زندگی میں، زمین پر، یہ ذہنیت خود کو کیسے ظاہر کرتی ہے؟ اس کی سب سے المناک اور خوفناک مثال توہین رسالت کے قوانین اور اس سے جڑے واقعات ہیں۔ ہمارے ذرائع پنجاب کے سابق گورنر سلمان تاثیر کے قتل کا بہت تفصیل سے ذکر کرتے ہیں، جنہیں 2011 میں ان کے اپنے ہی سرکاری محافظ نے قتل کر دیا تھا۔ جی، دن دہاڑے اسلام آباد میں، اور وجہ صرف یہ تھی کہ سلمان تاثیر نے توہین رسالت کے قانون پر تنقید کی تھی اور ایک غریب مسیحی خاتون آسیہ بی بی کے حق میں آواز اٹھائی تھی۔ لیکن اس واقعے سے بھی زیادہ تشویشناک بات وہ رد عمل تھا جو اس قتل کے بعد سامنے آیا۔ بالکل، قاتل ممتاز قادری کو معاشرے کے ایک بڑے اور پڑھے لکھے طبقے نے ایک ہیرو اور غازی کے طور پر پیش کیا۔ پڑھے لکھے طبقے نے؟ ہاں، وکلاء نے عدالت میں اس پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کی، اس کے جنازے میں ہزاروں افراد نے شرکت کی، اور بعد میں اس کے نام پر باقاعدہ ایک مزار تعمیر کیا گیا۔ یہ تصور کرنا بھی مشکل ہے کہ قانون کے رکھوالے ہی ایک قاتل کو ہیرو بنا رہے ہوں۔
یہ صرف ایک واقعہ نہیں، یہ تو پورے معاشرتی رویے کی عکاسی ہے۔ بالکل، یہ واقعہ ہمیں دکھاتا ہے کہ ضیاء الحق کے دور کے قوانین جیسے احمدیوں کو غیر مسلم قرار دینا یا توہین رسالت قانون کو سخت کرنا، یہ صرف قانون کی کتابوں میں نہیں رہے، یہ معاشرتی سوچ کا حصہ بن چکے ہیں۔ اور اس حد تک مقدس ہو چکے ہیں کہ ان پر سوال اٹھانے والے کی جان بھی جا سکتی ہے۔ جی، یہ تو ایک بہت ہی پریشان کن تصویر بنتی ہے۔ تو اگر ہم اس ساری بحث کو سمیٹیں، اس کا خلاصہ کیا ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ پاکستان کو ایک بہت گہرے نظریاتی چیلنج کا سامنا ہے۔ پہلا چیلنج تو منقسم تعلیمی نظام ہے جو طبقاتی اور فکری خلیج کو ہر روز مزید گہرا کر رہا ہے۔ اور دوسرا چیلنج وہ سرکاری بیانیہ ہے جو سازشی نظریات کو ہوا دیتا ہے۔ جی، جس کی وجہ سے ملک کے اندرونی مسائل کی ذمہ داری ہمیشہ بیرونی دشمنوں پر ڈال دی جاتی ہے اور اصل مسائل حل نہیں ہو پاتے۔ اور تیسرا قانونی ڈھانچہ؟ ہاں، اور تیسرا اور شاید سب سے خطرناک چیلنج وہ قانونی ڈھانچہ ہے جو انتہا پسندی کی بعض شکلوں کو نہ صرف قانونی جواز فراہم کرتا ہے بلکہ انہیں، جیسا ہم نے دیکھا، ایک طرح کا تقدس بھی عطا کرتا ہے۔ یہ تینوں عوامل مل کر ایک ایسا ماحول بناتے ہیں جہاں برداشت اور تنقیدی سوچ کی گنجائش کم ہوتی جاتی ہے۔ تو آخر میں ہمارے سامعین کے لیے ایک سوال چھوڑ کر جاتے ہیں جس پر وہ خود سوچیں۔ ہمارے تمام ذرائع پاکستان کی شناخت کے بارے میں ایک بنیادی کشمکش کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ ایک طرف جناح کا پاکستان ہے جو اقلیتوں کو برابر حقوق دینے کا وعدہ کرتا ہے، دوسری طرف ضیاء الحق کا نظریہ پاکستان ہے جو شناخت کی بنیاد ایک مخصوص مذہبی تشریح پر رکھتا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر تعلیم کو واقعی ایک ایسا ذریعہ بنانا ہے جو نفرت کے بجائے تنقیدی سوچ، ہم آہنگی اور برداشت کو فروغ دے، تو اس راستے میں سب سے بڑی عملی رکاوٹیں کیا ہوں گی؟ خاص طور پر ان طاقتور ریاستی اور غیر ریاستی عناصر کی طرف سے جن کا ذکر آج بار بار آیا ہے اور جن کا مفاد شاید اسی منقسم اور تصادم پر مبنی نظام کو قائم رکھنے میں ہے۔ پاکستان میں اسلام پسند جماعتوں اور مدارس کے بارے میں ایک بہت عام خیال پایا جاتا ہے جی، کہ یہ ایک بہت بڑا متحد اور بے انتہا طاقتور طبقہ ہے۔ بالکل یہی سنا جاتا ہے۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑا تضاد ہے۔ اگر یہ طبقہ واقعی اتنا طاقتور ہے تو پھر ہر الیکشن میں ان کی کارکردگی اتنی مایوس کن کیوں ہوتی ہے؟ وہ ووٹ کیوں نہیں لے پاتے؟ یہ ایک بنیادی سوال ہے۔ آج ہم اسی گتھی کو سلجھانے کی کوشش کریں گے۔ ہم پاکستان میں سیاسی اسلام، مدارس کے کردار اور انتہا پسندی کی جڑوں کا ایک گہرا جائزہ لیں گے۔ جی، ہمارا مقصد صرف اخباری سرخیوں سے آگے بڑھ کر ریاست، مذہب اور معاشرے کے درمیان اس پیچیدہ رشتے کو سمجھنا ہے۔ یہ ساری گفتگو ایک بہت ہی تفصیلی تحلیلی تحریر پر مبنی ہے جو ان تمام مسائل کی گہرائی میں جاتی ہے۔ اچھا، تو آئیے یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ پاکستان میں اسلام پسند سیاست کی اصل حقیقت کیا ہے، مدارس کے بارے میں جو باتیں کی جاتی ہیں ان میں کتنا سچ ہے، اور خود ریاست کی پالیسیاں اس پورے منظرنامے کو کیسے بنا یا بگاڑ رہی ہیں۔ اچھا، تو آئیے اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ سب سے پہلی اور سب سے عام غلط فہمی تو یہی ہے کہ تمام اسلام پسند جماعتیں ایک جیسی ہیں، ایک ہی سوچ رکھتی ہیں اور ایک متحدہ طاقت ہے۔ کیا واقعی ایسا ہے؟ نہیں، حقیقت اس سے بالکل مختلف ہے۔ یہ تصوری غلط ہے کہ یہ ایک متحدہ بلاک ہیں۔ اچھا، اصل میں یہ جماعتیں خود ایک دوسرے کی حریف ہیں۔ ان میں اسلام کی تشریح پر شدید اختلافات ہیں۔ مطلب جیسے دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، جماعت اسلامی، یہ سب الگ الگ نظریاتی پہچان رکھتے ہیں اور ووٹ کے لیے بھی ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہیں۔ ان کی اپنی اپنی سیاسی اور معاشی سلطنتیں ہیں۔ تو پھر متحدہ مجلس عمل یعنی MMA وہ کیا تھا؟ وہ تو ایک اتحاد تھا جو اقتدار میں بھی آیا۔ جی، وہ ایک بہترین مثال ہے اسی بات کی جو میں کہہ رہا ہوں۔ اچھا، وہ کیسے؟ MMA کا بننا اور پھر ٹوٹنا ہی اس کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ وہ اتحاد صرف غیر معمولی حالات میں بنا تھا، جب پرویز مشرف کی فوجی حکومت کو ایک آپ کہہ لیں آئینی جواز کی ضرورت تھی۔ یعنی یہ کوئی نظریاتی اتحاد نہیں تھا؟ بالکل نہیں، یہ ایک سیاسی ضرورت تھی۔ جیسے ہی وہ ضرورت ختم ہوئی اور اقتدار کی اپنی اندرونی کشمکش شروع ہوئی، وہ اتحاد تاش کے پتوں کی طرح بکھر گیا۔ وہ ایک صوبے میں ایک مدت سے زیادہ حکومت نہیں کر سکے۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ان کا اکٹھا رہنا کتنا مشکل ہے۔ یہ بات بہت دلچسپ ہے۔ یعنی یہ جماعتیں انتخابی میدان میں کمزور ہیں،
آپس میں بھی بٹی ہوئی ہیں، لیکن اس کے باوجود مرکزی دھارے کے سیاستدان ان کی اسٹریٹ پاور سے بری طرح خوفزدہ نظر آتے ہیں۔ جی، یہ اسٹریٹ پاور یعنی سڑکوں پر احتجاج کی طاقت۔ ہاں، یہ کیا معمہ ہے؟ یہ معمہ پاکستان کے سویلین فوجی تعلقات کے بغیر سمجھا ہی نہیں جا سکتا۔ اچھا، دہائیوں سے یہی ہوتا آیا ہے کہ سویلین اور فوجی دونوں ہی ان اسلام پسند گروہوں کو اپنے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے رہے۔ استعمال کرتے رہے ہیں؟ کس طرح سے؟ فوج انہیں اکثر مرکزی دھارے کی سیاسی جماعتوں، خاص طور پر نواز شریف یا بھٹو کی جماعتوں کے خلاف دباؤ ڈالنے کے لیے استعمال کرتی ہے۔ اور سویلین جماعتیں؟ دوسری طرف سویلین جماعتیں خود کمزوری کے عالم میں انہیں سیاسی بیساکھی کے طور پر استعمال کرتی ہیں، یا پھر ان کے غصے سے بچنے کے لیے ان کے سامنے جھک جاتی ہیں۔ تو یہ اسٹریٹ پاور کا خوف محض ایک وہم نہیں بلکہ ایک حقیقی سیاسی ہتھیار ہے۔ بالکل، اسی ہتھیار کے خوف کی وجہ سے توہین مذہب کے قوانین میں اصلاحات یا مدارس کے نصاب کو جدید بنانے جیسے حساس معاملات پر کوئی بھی حکومت قدم اٹھانے سے ڈرتی ہے۔ کیونکہ انہیں دھرنوں کا ڈر ہوتا ہے۔ انہیں پتہ ہے کہ اگر انہوں نے ایسا کیا تو اگلے ہی دن شہروں میں دھرنے شروع ہو جائیں گے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ مرکزی دھارے کے سیاسی دانوں کے پاس عوام کا مینڈیٹ ہوتا ہے، ان کا پلڑا بھاری ہونا چاہیے، لیکن وہ اس طاقت کو استعمال کرنے سے ہچکچاتے ہیں۔ وہ محض آرائی سے بچنا چاہتے ہیں، جس کا فائدہ یہ چھوٹے مگر منظم گروہ اٹھاتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، ایک وضاحت بہت ضروری ہے۔ اکثر لوگ اسلام پسندی اور انتہا پسندی کو ایک ہی چیز سمجھ لیتے ہیں۔ جی، یہ بہت عام غلط فہمی ہے۔ ان دونوں میں کیا بنیادی فرق ہے؟ یہ فرق سمجھنا اس پوری بحث کے لیے کلیدی ہے۔ ہمارے ذرائع کے مطابق اسلام پسند جماعتیں وہ ہیں جو سیاسی نظام کے اندر رہ کر کام کرتی ہیں، یعنی وہ الیکشن لڑتی ہیں، وہ انتخابات میں حصہ لیتی ہیں، آئین کو تسلیم کرتی ہیں اور پرتشدد ذرائع استعمال نہیں کرتی۔ ان کا مقصد ریاست پر قبضہ کرنا نہیں، بلکہ ریاست کو اپنی اسلامی تشریح کے مطابق ڈھالنا ہوتا ہے۔ اور انتہا پسند؟ دوسری طرف انتہا پسند گروہ جیسے تحریک طالبان پاکستان، وہ ریاست، آئین اور انتخابی نظام ان سب کو ہی مسترد کرتے ہیں۔ اچھا، اور وہ مسلح جدوجہد کے ذریعے اپنا نظام نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے جب ان کی زبان اور بیانیہ ایک جیسا لگنے لگتا ہے۔ یہی تو سب سے بڑا خطرہ ہے۔ جب ایک اسلام پسند رہنما سٹیج پر کھڑے ہو کر توہین مذہب کے ملزم کو واجب القتل قرار دیتا ہے، تو اس کی تقریر اور ایک دہشت گرد تنظیم کے بیان میں بظاہر کوئی فرق نظر نہیں آتا۔ اور اس سے عام آدمی کے لیے فرق کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ بالکل، اس وجہ سے عام آدمی کے لیے سیاسی اسلام کی حمایت اور انتہا پسندی سے ہمدردی کے درمیان کی لکیر دھندلا جاتی ہے۔ یہ بیانیے کی بات بہت اہم ہے، اور جب بھی پاکستان میں بیانیے کی تشکیل کی بات ہوتی ہے تو ذہن فوراً مدارس کی طرف جاتا ہے۔ جی بالکل۔ خاص طور پر 9/11 کے بعد سے تو ایک عالمی تاثر بن گیا ہے کہ یہ انتہا پسندی کی فیکٹریاں ہیں۔ لیکن کیا ہمارے ذرائع اس تاثر کی تائید کرتے ہیں؟ یہاں ایک بہت آپ کہہ لیں دھماکہ خیز انکشاف ہے۔ مدارس کی تعداد اور ان میں پڑھنے والے طلباء کے بارے میں جو کہانیاں سنائی جاتی ہیں وہ زیادہ تر مبالغے پر مبنی ہیں۔ اچھا، ماہرین تعلیم طاہر اندرابی، جیشنو داس اور عاصم خواجہ نے ایک بہت تفصیلی تحقیق کی ہے۔ اس سے یہ بات سامنے آئی کہ جب یہ شور سب سے زیادہ تھا، یعنی 90 کی دہائی کے آخر میں، مدارس میں کل طلباء کی تعداد لاکھوں میں نہیں بلکہ تقریباً 1.5 لاکھ سے 1.25 لاکھ کے درمیان تھی۔ ایک منٹ، صرف 1.25 لاکھ؟ جی، ہم تو ہمیشہ سے لاکھوں، 20 لاکھ، 30 لاکھ جیسے ہندسے سنتے آئے ہیں۔ یہ بیانیہ کہاں سے آیا؟ اس کی 2 وجوہات ہیں۔ 9/11 کے بعد مغرب کو ایک دشمن چاہیے تھا اور مدارس ایک آسان ہدف تھے۔ اور دوسری طرف خود پاکستان کے اندر کچھ حلقوں نے بھی ان اعداد و شمار کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا تاکہ بین الاقوامی برادری سے فنڈز لیے جا سکیں۔ البتہ یہ بھی ماننا ضروری ہے کہ اس تحقیق میں غیر رجسٹرڈ مدارس یا مساجد میں جز وقتی تعلیم حاصل کرنے والے شامل نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ واضح ہے کہ جو لاکھوں کا ہنسہ ہے وہ حقیقت سے بہت دور ہے۔ اس تحقیق میں ایک اور دلچسپ بات بھی سامنے آئی تھی کہ غریب والدین کے پاس مدرسے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوتا۔ یہ تصور بھی شاید پوری طرح درست نہیں۔ جی، تحقیق بتاتی ہے کہ پاکستان کے صرف 7% دیہاتوں میں مدرسہ موجود ہے۔ صرف 7%؟ جی،
اور صرف 4% آبادی ایسے دیہاتوں میں رہتی ہے جہاں مدرسے کے علاوہ تعلیم کا کوئی دوسرا ذریعہ یعنی کوئی سرکاری یا نجی اسکول موجود ہی نہیں، تو یہ بیانیہ بھی ایک طرح سے ایک مفروضہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو اگر یہ مسئلہ تعداد کا نہیں ہے تو پھر ان کا اثر و رسوخ اتنا گہرا کیوں محسوس ہوتا ہے؟ آخر کیوں ایک چھوٹا طبقہ پورے معاشرے کی سوچ پر اثر انداز ہوتا نظر آتا ہے؟ اصل کہانی تعداد کی نہیں بلکہ اثر و رسوخ کی ہے۔ اثر و رسوخ، اس کو تھوڑا مزید سمجھائیں۔ اس کی 2 بڑی وجوہات ہیں۔ پہلی اور سب سے اہم وجہ ہے نصاب۔ مدارس کا نصاب اکثر غیر منظم اور شدید فرقہ وارانہ ہوتا ہے۔ اچھا، کئی تحقیقات میں جب ان کی درسی کتب کا جائزہ لیا گیا تو ان میں ایسی چیزیں ملیں جو رونگٹے کھڑے کر دیتی ہیں۔ ان کتابوں میں مذہبی اقلیتوں اور مرتد سمجھے جانے والوں کے خلاف شدید نفرت انگیز مواد پایا جاتا ہے۔ یہ تو بہت خطرناک ہے۔ ایک کتاب میں تو یہاں تک لکھا تھا کہ اگر کوئی شخص اسلام چھوڑ دے تو اسے موقع پر ہی قتل کر دینا چاہیے۔ اور یہ نصاب جہاد کے تصور کو کیسے پیش کرتا ہے، جو کہ ایک بہت ہی حساس معاملہ ہے۔ یہی دوسری خطرناک بات ہے۔ ان کتابوں میں پرتشدد جہاد کو افراد کی ذاتی ذمہ داری کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، جس کے لیے ریاست یا حکومت کی اجازت کی کوئی ضرورت نہیں۔ مطلب کوئی بھی خود فیصلہ کر سکتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی شخص یا گروہ خود ہی فیصلہ کر سکتا ہے کہ جہاد فرض ہو گیا ہے اور وہ ہتھیار اٹھا سکتا ہے۔ یہ تو ریاست کی رٹ کو براہ راست چیلنج کرنے کے مترادف ہے۔ تو یہ تو ہو گئی نصاب کی بات، لیکن یہ نظریات مدرسے کی چار دیواری سے باہر نکل کر پورے معاشرے میں کیسے پھیلتے ہیں؟ یہاں آتی ہے تیسری اور سب سے اہم وجہ، ان مدارس کے فارغ التحصیل طلباء کا کردار۔ اچھا، یہ طلباء جب فارغ ہوتے ہیں تو غائب نہیں ہو جاتے۔ یہ ہماری مقامی مسجدوں میں امام بنتے ہیں، جمعہ کا خطبہ دیتے ہیں، یہ سرکاری اسکولوں میں اسلامیات کے استاد بنتے ہیں، اور ہمارے بچوں کو پڑھاتے ہیں۔ بالکل، یعنی ایک مدرسے سے نکلا ہوا گریجویٹ اپنی پوری زندگی میں ہزاروں لوگوں کی سوچ پر براہ راست اثر انداز ہوتا ہے۔ اسے ملٹی پلائر ایفیکٹ کہتے ہیں۔ تو کیا ہمارے پاس کوئی ایسا ڈیٹا بھی ہے جو یہ ثابت کرے کہ مدارس کے طلباء کی سوچ واقعی مرکزی ادارے کے اسکولوں کے طلباء سے مختلف ہوتی ہے؟ جی بالکل، طارق رحمان اور سلیم علی جیسے محققین نے اس پر باقاعدہ سروے کیے ہیں۔ ان کی تحقیقات سے یہ بات واضح طور پر سامنے آئی کہ مدارس کے طلباء جہاد، کشمیر، خواتین و اقلیتوں کے حقوق جیسے معاملات پر سرکاری یا نجی اسکولوں کے طلباء کے مقابلے میں کہیں زیادہ شدت پسندانہ خیالات رکھتے ہیں۔ واقعی؟ ایک سروے میں تو 82% دیوبندی مدارس کے طلباء نے طالبان کو پاکستان میں اسلام کے نفاذ کے لیے اپنا رول ماڈل قرار دیا۔ تو اب تک کی گفتگو کو اگر جوڑیں تو تصویر یہ بنتی ہے